عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ان فکری اور نفسیاتی لہروں کا جائزہ لیں گے جنہوں نے انسانی تہذیبوں کو تشکیل دیا ہے۔ مطلب وہ دھارے جو ہمارے سوچنے، محسوس کرنے اور دنیا کو سمجھنے کے انداز کو متعین کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہیلنزم اینڈ ہیبریزم دی جینیالوجی آف ہیومن تھاٹ نامی کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں۔ آج ہمارا مقصد مشرق اور مغرب کی اس سادہ سی تقسیم سے آگے بڑھنا ہے اور انسانی سوچ کے دو بنیادی دھاروں کو سمجھنا ہے۔ تو چلیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سماجی علوم، دیکھیں، فزکس یا کیمسٹری کی طرح غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ ان پر ہمیشہ قومی، ثقافتی اور نظریاتی تعصبات کا سایہ رہتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو درجہ بندیاں ہیں، یہ کوئی حتمی سچائیاں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کو سمجھنے کے اوزار ہیں۔ بالکل، اور سب سے عام اوزار جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ مشرق اور مغرب کا ہے۔ یعنی ایک طرف مشرق جو روحانیت اور روایت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف مغرب جو سائنس، عقلیت اور ترقی کی علامت ہے۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن کیا یہ تقسیم واقعی اتنی کارآمد ہے؟ دیکھیے، یہ ایک طرح کا فکری شارٹ کٹ ہے۔ یہ کوئی جغرافیائی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی اور فکری استعارہ ہے۔ اچھا۔ مطلب یہ تہذیبوں کے عمومی مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ منطقی، اسی طرح تہذیبوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ سادہ تقسیم ہے، ہزاروں ثقافتوں کو صرف دو ڈبوں میں بند کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، اور یہ گمراہ کن بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے ماخذ کے مطابق اس سے بھی پرانی اور زیادہ متنازعہ درجہ بندیاں بھی رہی ہیں، جیسے کہ بائبل کی بنیاد پر نوح کے بیٹوں سے نسلوں کو جوڑنا، سام یعنی شیم کو سامی اقوام کا جد امجد مانا گیا، ہام کو افریقی اقوام کا اور یافست کو یورپی اقوام کا۔ یہ صدیوں تک ایک غالب نظریہ رہا ہے نا؟ جی، اور قرون وسطیٰ میں تو مسیحی تاریخ نویسی پر یہی تصور غالب رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی تقسیم زیادہ نسل پرستانہ رنگ اختیار کر گئی۔ سفید، سیاہ اور زرد نسلوں کے تصور میں بدل گئی۔ جی ہاں۔ تو یہ تو ہوئی قدیم مذہبی درجہ بندی، لیکن جب جدید دور آیا، سائنس اور منطق کا غلبہ ہوا، تو دنیا کو سمجھنے کے پیمانے بھی بدل گئے، اور نسل کا تصور مذہب سے نکل کر بظاہر زیادہ سائنسی بنیادوں پر استوار کیا جانے لگا، اور اس کی شروعات زبان سے ہوئی۔ یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ 19ویں صدی میں ماہرین لسانیات نے زبانوں کے دو بڑے خاندان دریافت کیے، ایک سامی یعنی سیمیٹک اور دوسرا آریائی یعنی ایرین، جسے آج ہم ہندی یورپی بھی کہتے ہیں۔ شروع میں تو یہ صرف زبانوں کی ایک علمی درجہ بندی تھی، لیکن پھر یہاں ایک خطرناک چھلانگ لگائی گئی۔ جی ہاں، یورپ میں خاص طور پر جرمنی میں اسے نسلی برتری کے نظریے میں بدل دیا گیا۔ دلیل یہ دی گئی کہ چونکہ ہماری زبان اعلیٰ ہے، اس لیے ہماری نسل بھی اعلیٰ ہے۔ اوہ! زبان کو خون اور ثقافت کو تقدیر بنا دیا گیا۔ یہ لسانی خاندان کو حیاتیاتی خاندان سمجھنے کی ایک سنگین غلطی تھی، جس کا ایک خوفناک نتیجہ نازی اعظم کی صورت میں نکلا۔ اسی وجہ سے آریائی کی اصطلاح آج بھی اتنی متنازع ہے۔ بالکل، اخلاقی طور پر بہت متنازع ہے۔ تو اگر مشرق بمقابلہ مغرب بہت سادہ ہے اور آریائی بمقابلہ سامی خطرناک حد تک گمراہ کن ہے، تو اس تفریق کو سمجھنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے ماخذ میں میتھیو آرنلڈ کا پیش کردہ فریم ورک سامنے آتا ہے۔ ہیلنزم یعنی یونانی روح اور ہیبرائزم یعنی سامی روح۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آرنلڈ کے نزدیک یہ نسلیں نہیں ہیں، بلکہ شعور کے انداز ہیں۔ شعور کے انداز، جی، مطلب سوچنے اور دنیا کو محسوس کرنے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ آرنلڈ کے مطابق ہیلنزم کا بنیادی مقصد ہے چیزوں کو ان کی اصلیت میں دیکھنا۔ اچھا۔ اس کا سارا زور فکری آزادی، وضاحت اور حقیقت کو جوں کا تیوں سمجھنے پر ہے۔ اور اس کے برعکس ہیبرائزم کا بنیادی مقصد ہے صحیح کام کرنا اور اخلاقی قانون کی پیروی کرنا۔ بالکل، اس کا زور اخلاقی نظم و ضبط، اطاعت اور فرض پر ہے۔ یعنی ایک کا تعلق جاننے سے ہے، دوسرے کا کرنے سے۔ آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا،
اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آرنلڈ کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ کون سا بہتر ہے، بلکہ یہ کہ اصل کمال ان کے توازن میں ہے۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ ان دو قوتوں کے درمیان جھولتی رہتی ہے، کبھی ایک غالب آ جاتی ہے تو کبھی دوسری۔ جب معاشرہ صرف ہیلینزم پر انحصار کرتا ہے تو وہ اخلاقی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، اور جب وہ صرف ہیبرائزم پر انحصار کرتا ہے تو فکری طور پر جامد ہو سکتا ہے۔ تو اصل ترقی تب ہوتی ہے جب یہ دونوں ہم آہنگ ہوں۔ جی ہاں۔ آئیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ پہلے ہیلینزم پر بات کرتے ہیں۔ لفظ آریہ کو ہی لے لیں۔ ہم نے دیکھا کہ اسے کیسے غلط استعمال کیا گیا، لیکن ہمارے ماخذ بتاتے ہیں کہ سنسکرت اور یونانی زبانوں میں اس کا اصل مطلب شریف یا نیک تھا، نسل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جی، یہاں تک کہ ارسطو یعنی ایرسٹوٹل اور ایرسٹوکریٹ جیسے الفاظ بھی اسی جڑ سے نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے بہترین یا اعلیٰ۔ اور اس کا تعلق یونانیوں کے اپنے تصور سے بھی ہے نا؟ وہ خود کو یونانی نہیں بلکہ ہیلنز کہتے تھے۔ جی، جو ہیلیوس یعنی سورج سے نکلا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ سورج روشنی، وضاحت، تناسب اور منطق کی علامت ہے۔ ان کی پوری تہذیب دیکھنے اور جاننے کے تصور پر قائم تھی۔ اچھا، تو ان کے لیے علم کا حصول مشاہدے سے ہوتا تھا؟ بالکل۔ فلسفہ، جیومیٹری، تھیٹر، یہ سب دیکھنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ وہ اپنی شناخت سورج سے جوڑتے تھے، جو ہر چیز کو روشن اور واضح کر دیتا ہے، اندھیرے اور ابہام سے روشنی اور وضاحت کی طرف سفر۔ بالکل، اور یہ بھی واضح رہے کہ ہیلینزم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیلینک یعنی خالص یونانی ثقافت جو ایتھنز میں عروج پر تھی، افلاطون اور ارسطو کے زمانے والی۔ جی، اور دوسری ہیلینسٹک جو سکندر اعظم کے بعد یونانی، مصری اور فارسی ثقافتوں کے امتزاج سے پیدا ہوئی۔ وہ زیادہ مسٹیکل تھی۔ میتھیو آرنلڈ جب ہیلینزم کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب پہلا یعنی خالص یونانی ذہنی رویہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہیبرائزم کی طرف آتے ہیں۔ یہ لفظ خود ایک ایسے سامی مادے سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عبور کرنا یا پار گزرنا۔ اور یہ نام ان کی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے، ایک مسلسل سفر، ایک منزل کی طرف پیش قدمی۔ اس شعور کی بنیاد اطاعت، اخلاقی قانون اور سب سے بڑھ کر وحی پر ہے، اور یہ نقطہ کلیدی ہے۔ ان کے لیے زبان صرف سوچ کا ایک آلہ نہیں، بلکہ خود سوچ ہے، ایک الہامی معجزہ۔ یہ فرق بہت گہرا ہے۔ مطلب ہیلینک ذہن کے لیے حقیقت باہر موجود ہے، جسے آنکھ دیکھتی ہے اور زبان بیان کرتی ہے، جی، جبکہ ہبرائی ذہن کے لیے حقیقت کانوں سے سنے گئے کلام سے آشکار ہوتی ہے۔ زبان سوچ کا اظہار نہیں بلکہ سوچ کی خالق ہے۔ بالکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مقدس کتابوں اور ان کی تلاوت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، کیونکہ لفظ خود الہامی ہے، وہ حقیقت کو تخلیق کرتا ہے۔ کن فیکون کا تصور۔ جی، ہو جا اور وہ ہو گیا کا تصور اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ان دونوں کا آمنے سامنے موازنہ کرتے ہیں۔ یہیں سے ان کے درمیان گہرے فرق واضح ہوتے ہیں۔ جی، اور ماخذ کے مطابق ایک بنیادی فرق وقت کے تصور کا ہے۔ ہیلینزم میں وقت کا تصور چکری یعنی سائیکلکل ہے نا؟ جی، زندگی اور موت کا چکر، پنرجنم، موسموں کی تکرار، ہر چیز گھوم کر وہیں واپس آ جاتی ہے۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ اور اس کے برعکس ہیبرائزم میں وقت کا تصور خطی ہے یعنی لینئر۔ ایک واضح آغاز ہے جو تخلیق ہے، پھر انسانی تاریخ کا سفر، اور ایک واضح اختتام یعنی یوم حساب۔ اور اس کا اثر تو ہر چیز پر پڑتا ہوگا، سیاست، فن، زندگی کا مقصد۔ بالکل۔ اسی لیے آپ کو یونانی المیہ میں تقدیر یعنی فیٹ کا تصور ملتا ہے، جس سے فرار ممکن نہیں، چکر تو پورا ہونا ہی ہے۔ جبکہ ابراہیمی مذاہب میں نجات اور یوم حساب کا تصور مرکزی ہے۔ جی، جو ایک خطی سفر کے اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور علم کے حصول کا طریقہ بھی بالکل مختلف ہے۔ ہیلینزم میں دیکھنا غالب ہے، یعنی مشاہدہ، شکل، نظریہ۔ تھیوری اور آئیڈیا جیسے الفاظ یونانی جڑ سے نکلے ہیں، جن کا مطلب دیکھنا ہے۔ جبکہ ہیبرائزم میں سننا غالب ہے، یعنی وحی، تلاوت، دعا۔ ماخذ میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، ایمان سننے سے آتا ہے جبکہ علم دیکھنے سے۔ یہ فرق زندگی اور موت کے رسوم و رواج میں بھی نظر آتا ہے۔ ہند یورپی ثقافتوں میں چتا میں جلانا، ترک دنیا اور تناسخ کا تصور عام ہے،
جسم کو جلا کر روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اگلے چکر میں داخل ہو سکے۔ دوسری طرف سامی ثقافتوں میں دفن کرنا، دنیاوی ذمہ داری اور اخلاقی جدوجہد پر زور دیا جاتا ہے۔ جسم کو محفوظ رکھا جاتا ہے کیونکہ ایک دن اسے یوم حساب کے لیے دوبارہ اٹھنا ہے۔ بالکل۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے حقیقت کو دیکھنے کے لیے دو بالکل مختلف آپریٹنگ سسٹم ہوں۔ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ ایک بصری ڈیٹا پر انحصار کرتا ہے، پیٹرن اور تکرار ڈھونڈتا ہے، اور دوسرا سمعی ڈیٹا پر ایک سیدھی لکیر پر مقصد اور منزل کی تلاش کرتا ہے۔ اور ہر آپریٹنگ سسٹم کی طرح ان دونوں کی اپنی اسٹرینتھس اور اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ایک آپریٹنگ سسٹم پر دوسرے کا سافٹ ویئر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان والے پہلو پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ لگتا ہے۔ ماخذ میں ذکر ہے کہ سامی زبانوں کی ساخت بہت منفرد ہے۔ جی، خاص طور پر عربی میں 3 حرفی مادے یعنی 3 لیٹر روٹس کا نظام بیان کیا گیا ہے۔ یہ نظام بہت مستحکم ہے۔ اس میں ہر تصور ایک 3 حرفی جڑ سے نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ب کا مادہ لکھنے سے متعلق ہے۔ اس سے کتاب، کاتب، مکتوب، مکتب جیسے درجنوں الفاظ بنتے ہیں۔ اور یہ سب لکھنے کے مرکزی تصور سے جڑے ہیں۔ جی، یا جیسے ماخذ میں مثال دی گئی ہے خلف کی، اس سے جانشینی اور پیچھے آنے کا تصور جڑا ہے، جیسے خلیفہ یعنی جانشین۔ اور اختلاف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے یا مخالف ہونا اور مخالفت۔ واہ، یعنی یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پورا ذہنی نقشہ ہے۔ ایک ہی جڑ خلف سے جانشین بھی نکلتا ہے اور اختلاف بھی۔ یہی تو بات ہے، کیونکہ اختلاف اکثر جانشینی کے سوال پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو زبان کے اندر ہی انسانی تاریخ اور نفسیات چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ زبان ہماری سوچ کو کس طرح تشکیل دیتی ہے۔ جی، کیا ہم زبان کے ذریعے سوچتے ہیں یا زبان خود ہماری سوچ کا ڈھانچہ بناتی ہے؟ سامی روایت میں دوسرا نظریہ غالب ہے کہ زبان سوچ کو جنم دیتی ہے۔ تو آج ہم نے مشرق اور مغرب کی سادہ تقسیم سے اپنا سفر شروع کیا، متنازع نسلی نظریات سے گزرے اور آخر کار ہیلینزم اور ہیبرائزم کے اس گہرے فریم ورک تک پہنچے۔ اور ایک بار پھر یہ دہرانا ضروری ہے کہ یہ دونوں دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی قوتیں ہیں۔ یہ انسانیت کے ایک ہی دریا کے 2 دھارے ہیں۔ جب یہ الگ ہوتے ہیں تو دونوں نامکمل رہتے ہیں۔ جی، ہیلینزم بغیر اخلاقی سمت کے بے لگام ہو سکتا ہے اور ہیبریزم بغیر فکری آزادی کے جامد ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ مل جاتے ہیں تو تہذیب اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینیساں خالصتاً ہیلینزم کا احیاء تھا؟ اس میں تو بہت گہری مسیحی یعنی ہیبرائی اخلاقیات بھی موجود تھیں۔ کیا یہ خود ایک امتزاج کی مثال نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ رینیساں اس کی بہترین مثال ہے کہ جب یورپ نے اپنی ہیبرائی بنیادوں کو برقرار رکھتے ہوئے یونانی فکر، فن اور سائنس کو دوبارہ دریافت کیا تو کیسی تخلیقی توانائی پیدا ہوئی۔ اچھا۔ مائیکل اینجلو کا ڈیوڈ مجسمہ سازی میں یونانی کمال کی مثال ہے، لیکن اس کا موضوع بائبل سے لیا گیا ہے۔ یہی وہ امتزاج ہے جس کے آرنلڈ بات کر رہے ہیں۔ اور کیا اس کی کوئی ادبی مثال موجود ہے؟ جان ملٹن کی مشہور نظم پیراڈائز لاسٹ اس امتزاج کی ایک بہترین ادبی مثال ہے۔ اچھا۔ ملٹن نے شعری طور پر ہومر اور ورجل جیسے یونانی شاعروں کی رزمیہ شاعری کی نقل کی، لیکن اپنی کہانی کی بنیاد بائبل کی اخلاقیات پر رکھی۔ تو یہ ہیلینزم کا ڈھانچہ ہے جس میں ہیبرائزم کی روح پھونکی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح پروٹسٹنٹزم کو بھی یورپ کے اندر پرانے عہد نامے کی ہیبرائی روح کا احیاء سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ماخذ یہ بتاتا ہے کہ تاریخ ان 2 قوتوں کے درمیان جھولتی رہتی ہے۔ اگر ہم اپنی جدید دنیا کو دیکھیں، جہاں ایک طرف تیز رفتار تکنیکی ترقی ہے، مصنوعی ذہانت ہے جو ہیلینزم کی فکری آزادی کی علامت ہے، اور دوسری طرف شدید اخلاقی اور نظریاتی بحثیں ہیں جو ہیبرائزم کی اخلاقی سنجیدگی کی عکاسی ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تاریخ کا پلڑا کس طرف جھکا ہوا ہے۔ کیا ہم ایک نئے امتزاج کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک قوت دوسری پر غالب آ رہی ہیں؟ چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں،
دو ایسے عالمی نظریات جنہوں نے ہماری پوری تہذیب کی بنیاد رکھی ہے۔ عبرانی اور یونانی سوچ؟ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک کتاب کے اقتباسات ہیں۔ عنوان ہے عبرانی تخلیق اور یونانی کائنات۔ حقیقت کے دو تصورات۔ جی، تو آج ہم ایک طرح سے اپنی تہذیب کے ڈی این اے کی تلاش میں نکلے ہیں، اور اس ڈی این اے کے دو بنیادی دھارے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ قدیم کوڈز آج بھی ہماری زندگیوں کو کیسے چلا رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، کیونکہ یہ صرف قدیم تاریخ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دو مختلف آپریٹنگ سسٹمز کی طرح ہیں جو آج بھی ہمارے اندر چل رہے ہیں۔ اچھا۔ ایک نظام مقصد، اخلاقیات اور تاریخ پر یقین رکھتا ہے، جبکہ دوسرا عقل، خوبصورتی اور استدلال کو، یوں سمجھ لیں گے، اہمیت دیتا ہے۔ ان کو سمجھنا خود کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس ڈی این اے کے پہلے دھارے یعنی عبرانی نقطہ نظر سے شروع کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب کائنات کہاں سے آئی؟ دیکھیں، اس کی بنیاد ایک بہت ہی ڈرامائی اور طاقتور خیال پر ہے۔ وہ یہ کہ کائنات ایک خدائی حکم سے وجود میں آئی۔ ایک حکم سے؟ جی، خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یہ کوئی حادثاتی دھماکہ نہیں تھا، نہ ہی یہ کسی پہلے سے موجود مادے سے، یعنی عدم سے تخلیق ہوئی؟ بالکل، جسے کریشن ایکس نیہیلو کہتے ہیں۔ یہ ایک ارادی بامقصد عمل تھا۔ واؤ، ایک منٹ رکیں، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اور پھر ایک آواز سے سب کچھ بن گیا؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، لیکن یہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد ہے۔ جی ہاں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی مقصد ہے۔ بالکل، اور یہیں سے تین بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا، جیسا آپ نے کہا، کائنات بامقصد ہے۔ دوسرا، خدا صرف ایک گھڑی ساز نہیں ہے جس نے کائنات بنا کر چھوڑ دی۔ وہ تاریخ میں مسلسل اور فعال طور پر شریک ہے۔ فطرت اور انسانی معاملات سب اس کی حاکمیت کے تابع ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم یہ کہ اچھائی اور برائی صرف انسانی تصورات نہیں ہیں، بلکہ کائنات کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ ایک اخلاقی نظام کائنات میں بنا ہوا ہے۔ اچھا، اگر خدا اتنا طاقتور ہے اور فطرت پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے تو پھر انسان کا اس میں کیا کردار ہے؟ کیا انسان صرف ایک کٹ پتلی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب عہد یعنی کووننٹ کے تصور میں ہے۔ یہ خدا اور انسان کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اخلاقی ڈیل ہے۔ ایک معاہدہ؟ جی، اس کے مطابق انسان کو خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، جس کا مطلب جسمانی مشابہت نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری اور وقار ہے۔ انسان کو اس دنیا کا نگران بنایا گیا ہے اور وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ لیکن کیا اس میں انفرادیت یا ذاتی آزادی کے دب جانے کا خطرہ نہیں؟ اگر ہر چیز خدائی قانون کے تابع ہے تو پھر تخلیقی سوچ کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ نظام تو بہت سخت لگتا ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن اس نظریے کے اندر حقیقی آزادی خدائی قانون کی پابندی ہی میں ہے۔ اچھا؟ ان کے مطابق جب انسان اپنی مرضی سے اخلاقی قوانین پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیت کو پاتا ہے۔ اس لیے اس روایت میں مذہب صرف غور و فکر کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ علم قیمتی ہے لیکن صحیح عمل اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور ان کا جو وقت کا نظریہ ہے، مطلب وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عبرانی فکر ایک خطی وقت کا تصور لاتی ہے، لینئر ٹائم۔ جی، وہ شاید سب سے انقلابی تصور ہے اس پوری روایت کا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس سے پہلے زیادہ تر تہذیبیں وقت کو ایک دائرے کی طرح دیکھتی تھی۔ موسم بدلتے ہیں، سلطنتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، سب کچھ دہرایا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن خطی وقت کا مطلب ہے کہ تاریخ کا ایک آغاز ہے، ایک درمیانی حصہ ہے اور ایک انجام ہے۔ ہر لمحہ منفرد ہے اور اس کے اخلاقی نتائج ہیں، یہ خود کو دہرائے گا نہیں۔ واہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب اس نظریے کے بغیر ترقی یا مستقبل میں بہتری کا تصور ہی ممکن نہیں تھا۔ کیا ہم آج بھی یہی سوچ رہے ہوتے کہ تاریخ خود کو بس دہراتی رہے گی؟ بالکل۔ ترقی، انقلاب، تاریخی تقدیر، یہاں تک کہ ذاتی ترقی کا خیال بھی اسی نظریے سے نکلا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی منزل کی طرف۔
تو یہ نظریہ تاریخ کو ایک بے معنی چکر سے نکال کر ایک بامعنی اخلاقی داستان بنا دیتا ہے، جہاں ہمارے فیصلوں کی واقعی کوئی اہمیت ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک بہت منظم اور بامقصد دنیا ہے، لیکن کیا ہوتا اگر کائنات کی بنیاد کسی حکم پر نہیں بلکہ ایک سوال پر ہوتی؟ اگر اس کا آغاز ہی افراتفری یعنی کیوس سے ہوا ہو؟ میرے خیال میں اب ہم یونانی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یونانی دنیا میں داخل ہوتے ہی ہم ایک بالکل مختلف ماحول میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تخلیق کی کوئی ایک مستند کہانی نہیں ہے۔ کوئی ایک کہانی نہیں؟ جی نہیں، درجنوں کہانیاں اور فلسفیانہ قیاس آرائیاں ہیں، لیکن ان سب میں ایک اصول مشترک ہے: کچھ بھی عدم سے پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا۔ یہ کسی ایک خدا کا ارادی فوری عمل نہیں، بلکہ ایک بتدریج قدرتی عمل ہے۔ تو اگر کوئی ایک خالق خدا نہیں ہے تو پھر اس افراتفری میں ترتیب کہاں سے آئی؟ سورج روز کیوں نکلتا ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے یونانی فلسفے کو جنم دیا۔ انہوں نے اس ترتیب کی وضاحت کے لیے مختلف تصورات پیش کیے۔ کچھ نے اسے نوس یعنی ایک کائناتی عقل کہا۔ نوس۔ دوسروں نے اسے لوگوس یعنی ایک عقلی اصول کہا، اور کچھ نے واحد مطلق کا تصور پیش کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ذاتی خدا نہیں تھا جو حکم دیتا ہو، بلکہ ایک غیر ذاتی اصول تھا۔ جی، ایک غیر ذاتی ابدی اصول جسے عقل کے ذریعے دریافت کیا جا سکتا تھا۔ اور دیوتاؤں کا کیا؟ عبرانی روایت تو ایک خدا پر زور دیتی ہے، جبکہ یونانی دنیا اور ان جیسی دیگر ہند یورپی روایات جیسے نوریس ہندو یا کیلٹک کثرت یعنی ملٹیپلیسٹی کو قبول کرتی تھیں۔ ان کے ہاں درجنوں دیوتا اور دیویاں تھیں، جن کی اپنی شخصیتیں تھیں، اور شاید زیادہ انسانی محسوس ہوتی تھی۔ تو یہیں پر سچائی تک پہنچنے کا سب سے بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک طرف وحی ہے اور دوسری طرف عقل۔ صحیح۔ ایک کہتا ہے کہ سچائی خدا کی طرف سے بتائی جاتی ہے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ اسے انسانی ذہن سے دریافت کیا جاتا ہے۔ اور یہ تضاد ایک بہت بڑی تاریخی پہیلی کو حل کرتا ہے۔ سامی اقوام میں پیغمبری کا ادارہ اتنا طاقتور اور مسلسل کیوں رہا؟ جبکہ یونانی تہذیب میں فلسفے کا غلبہ کیوں تھا؟ بالکل، بات یہ ہے کہ فلسفہ ذہن کو قائل کرتا ہے، لیکن وہی پورے وجود کو حرکت میں لاتی ہے۔ وہ صرف سوچ کو نہیں بلکہ عقیدے، جذبات اور عمل تینوں کو متحرک کرتی ہے۔ یعنی فلسفہ آپ کے دماغ کا سافٹ ویئر بدل سکتا ہے، لیکن وہی پورے آپریٹنگ سسٹم کو ہی ری انسٹال کر دیتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خالص عقل پر مبنی تہذیب شاید اتنی مستحکم نہ ہو۔ ہمارے ذرائع اسی نقطے پر زور دیتے ہیں۔ یونانی تہذیب نے فکری طور پر ناقابل یقین بلندیاں حاصل کیں، لیکن یہ تاریخی طور پر نازک ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ سکندر اعظم کی موت کے بعد ان کا سیاسی نظام بکھر گیا اور ان کا فلسفہ عام زندگی کے عملی مسائل سے کٹتا چلا گیا۔ وہ ایک علمی مشغلہ بن گیا۔ تو اس خلا کو کس چیز نے پر کیا؟ اگر فلسفہ زندگی کے بڑے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا تو لوگ کہاں گئے؟ اسی خلا سے سٹوئسزم اور ایپیکیورینزم جیسے اخلاقی مکاتب فکر پیدا ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ ایک غیر یقینی اور اکثر ظالم دنیا میں ذہنی سکون اور اخلاقی وقار کے ساتھ کیسے جیا جائے۔ ہمارے ذرائع اس کا موازنہ جدید یورپ سے کرتے ہیں، جہاں کانٹ اور ہیگل کے عظیم فلسفیانہ نظاموں کے بعد وجودیت یعنی ایگزسٹنشلزم کا ظہور ہوا۔ یہ بھی معنی کی وہی تلاش تھی جسے خالص عقل پوری نہیں کر سکی تھی۔ صحیح، مطلب مذہب اسی لیے قائم رہتا ہے کیونکہ وہ پورے انسان کو مخاطب کرتا ہے، صرف اس کی عقل کو نہیں۔ جی بالکل۔ لیکن یونانیوں کو صرف عقل کی وجہ سے تو یاد نہیں کیا جاتا۔ ان کے پاس کچھ ایسا تھا جو عبرانی روایت میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا: ان کا فن، ان کا تخیل اور حیات یعنی فارم سے ان کی محبت۔ بلا شبہ یہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اچھا؟ یونانی فن، مجسمہ سازی، شاعری اور ڈرامہ سب تناسب، ہم آہنگی اور توازن کے جنون سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے انسانی جسم کی خوبصورتی، ایک مندر کے ستونوں کی ترتیب، ان سب میں ایک آفاقی سچائی تلاش کی۔ تو یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی، یہ ایک اخلاقی اصول تھا۔ بالکل، انتہا پسندی سے بچو، اعتدال کی راہ اپناؤ۔ سنہری وسط یعنی گولڈن مین کا تصور ان کی سوچ کا مرکز تھا۔
یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا المیہ ڈرامہ یعنی ٹریجڈی اور ان کی منطق یعنی لاجک، جو بظاہر دو بالکل مختلف چیزیں لگتی ہیں، وہ دراصل ایک ہی جذبے سے پیدا ہوئے تھے؟ بالکل، یہ ایک شاندار بصیرت ہے۔ دونوں ہی افراتفری کو ایک ترتیب دینے کی کوشش ہیں۔ اچھا، ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیں، المیہ ڈرامہ انسانی مصائب، قسمت کے ظلم اور جذباتی انتشار کو ایک کہانی کی شکل میں پیش کرتا ہے، جس سے تماشائی کو ایک قسم کا جذباتی اور فکری سکون ملتا ہے۔ صحیح۔ اور منطق سوچ اور دلائل کے انتشار کو اصولوں اور قوانین کی ایک منظم شکل دیتی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے آج کل ہم ڈیٹا سائنس اور فلموں کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیٹا سائنس افراتفری میں پیٹرن تلاش کرتی ہے، اور ایک اچھی فلم زندگی کے بے ترتیب واقعات کو ایک بامانی کہانی میں بدل دیتی ہے۔ بہترین مثال ہے۔ مقصد ایک ہی ہے، دنیا کو قابل فہم بنانا۔ جی، ایک یہ کام علامتی طور پر کرتا ہے اور دوسرا تصوراتی طور پر، لیکن دونوں ہی ڈھانچے اور وضاحت کے لیے ایک ہی گہری تہذیبی خواہش کا اظہار ہیں۔ تو جب ہم ان دونوں دھاروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی دلچسپ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے سامنے دو بہت مختلف عالمی نظریات ہیں۔ ایک کی بنیاد خدائی مرضی، اخلاقی حکم اور ایک بامقصد تاریخ پر ہے، اور دوسرے کی بنیاد انسانی عقل، جمالیاتی تخیل اور حیت کے ذریعے ہم آہنگی کی تلاش پر ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ اچھا؟ بلکہ ایک ہی انسانی تجربے کے دو پہلو ہیں۔ جب انہیں ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے تو دونوں نامکمل رہ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نامکمل رہ جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ خالص عقل، جیسا کہ ہم نے یونانیوں کے معاملے میں دیکھا، اخلاقی بنیاد اور عملی مقصد سے محروم ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بلند لیکن نازک ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف خالص وہی اگر فکری جانچ اور عقلی گہرائی کے بغیر ہو تو وہ جامد اور انتہا پسند ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں اس کی بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اس کا حل ان دونوں کا ملاپ ہے؟ بالکل، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا تضاد اور سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ مغربی اور اسلامی تہذیبوں کی سب سے بڑی کامیابیاں تب وجود میں آئیں جب یونانی عقل اور عبرانی اخلاقیات نے مل کر کام کیا۔ اور ان کے بڑے بحران بھی تب آئے جب ایک نے دوسرے کو دبانے کی کوشش کی۔ یہ ایک مسلسل کشمکش اور ایک تخلیقی رقص ہے جو آج تک جاری ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان دونوں دھاروں کو بڑی تہذیبی قوتوں کے طور پر بیان کیا ہے جو تاریخ میں ٹکراتی رہی ہیں۔ جی، لیکن دنیا کو دیکھنے کے یہ دو طریقے، ایک جو حکم، کہانی اور مقصد میں معنی تلاش کرتا ہے، اور دوسرا جو عقل، پیٹرن اور خوبصورتی کے ذریعے ترتیب چاہتا ہے، آج کسی ایک فرد کی ذاتی زندگی میں کس طرح ظاہر ہو سکتے ہیں؟ تو آج ہم ایک بہت بڑے اور پرانے سوال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تاریخ کی سب سے ذہین اور شاندار تہذیبیں آخر ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ عام طور پر ہم جنگوں یا معاشی بحرانوں کو وجہ سمجھتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے جو تحریر ہے اس کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ جی، اس کا کہنا ہے کہ اصل وجہ باہر سے آنے والے دشمن نہیں بلکہ ایک اندرونی کشمکش ہے۔ بالکل، عقل اور ایمان کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ۔ بالکل، اور اس تحریر میں اس جنگ کو دو بڑے فکری دھاروں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ ایک طرف ہے یونانیت یا ہیلینزم، جو عقل، منطق اور خوبصورتی کو سب سے اوپر رکھتی ہے، اور دوسری طرف ہے ہبرانیت یا ہیبرائزم، جو وحی، اطاعت اور اخلاقی ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ تو یہ صرف قدیم تہذیبوں کی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحریر کے مطابق یہ انسانی ذہن کے دو مستقل رجحانات ہیں، دو آپریٹنگ سسٹم جو ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اسی گہری کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دو قوتیں کس طرح تہذیبوں کو بناتیں، سنوارتیں اور بالآخر توڑ دیتی ہیں۔ آئیے پہلے اس فریق سے شروع کرتے ہیں جس کی فکری شان و شوکت آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہے، یونانیوں سے۔ ان کا عقل پر اعتماد تو تقریباً بے مثال تھا۔ بے مثال ہی تھا۔ ان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک منطقی ڈھانچہ ہے، ایک لوگوس ہے۔
اور انسانی عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس ڈھانچے کو سمجھ سکتی ہے۔ جی، ان کے لیے فلسفہ کوئی کتابی مشغلہ نہیں تھا، بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ تھا۔ افلاطون، ارسطو، یہ لوگ صرف سوچ نہیں رہے تھے، وہ ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی بنیاد خالصتاً عقل پر ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ اتنے ذہین تھے، ان کا نظام اتنا منطقی تھا، تو پھر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ وہ اپنی تہذیب کو جوڑ کر کیوں نہیں رکھ سکے؟ یہی اس تحریر کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فلسفہ کتنا ہی زبردست کیوں نہ ہو، آپ اس کی بنیاد پر پورے معاشرے سے کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ اچھا، فلسفہ ایک فرد کو قائل تو کر سکتا ہے، لیکن یہ پوری قوم کو حرکت میں نہیں لا سکتا۔ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ انصاف کیا ہے، لیکن یہ آپ کو انصاف کے لیے لڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس میں وہ جذباتی اور سماجی طاقت نہیں ہوتی جو لوگوں کو ایک مقصد کے لیے متحد کر دے۔ یعنی یہ ایک بہترین نقشہ تو فراہم کرتا ہے، لیکن گاڑی چلانے کے لیے انجن نہیں دیتا۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ بالکل یہی ہوا۔ جب ان کا یہ عظیم منصوبہ ناکام ہونے لگا تو لوگوں نے کائنات کے بڑے بڑے سوالات پوچھنا چھوڑ دیے۔ اور اس کے بجائے انہوں نے چھوٹے اور زیادہ ذاتی سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ جی، جیسے یہ دنیا تو بہت افراتفری کا شکار ہے، میں اس میں ایک اچھی زندگی کیسے گزاروں؟ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے پھر وہ سیلف ہیلپ فلسفیز سامنے آئیں۔ بالکل، جیسے رواقیت یعنی اسٹوئزم جس نے جذباتی مضبوطی سکھائی، اور ایپیکیورینزم جس نے سادہ چیزوں میں خوشی تلاش کرنے پر زور دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف عقل کسی تہذیب کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ یہ دنیا کی وضاحت تو کر دیتی ہے، لیکن معاشرے کو جوڑ کر رکھنے والی مضبوط بنیادیں فراہم نہیں کرتی۔ ہاں، اور یہی وجہ تھی کہ یونانی تہذیب اپنی تمام تر فکری بلندی کے باوجود بکھر گئی اور آخرکار دوسرے زیادہ منظم مذہبی اور اخلاقی نظاموں میں جذب ہو گئی۔ بالکل۔ تو اگر صرف نقشہ اور بغیر انجن والی گاڑی کام نہیں کرتی تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ یہاں سے تحریر ہمیں اس مکالمے کے دوسرے فریق کی طرف لے جاتی ہے، وحی کی طاقت۔ جی، یعنی سامی روایات۔ تحریر میں وحی کو ایک ایسے انقلابی لمحے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جب کوئی ماورائی خیال تاریخ میں داخل ہوتا ہے اور پورے سماجی نظام کو اثر نو ترتیب دیتا ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی فلسفیانہ نظریہ نہیں بلکہ معاشرے کی تعمیر کا ایک عملی منصوبہ ہے۔ ایک بلو پرنٹ۔ اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والی شخصیت پیغمبر کی ہے۔ تحریر کے مطابق پیغمبر صرف ایک روحانی پیشوا نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک ثقافتی معمار یا کلچرل آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ قانون بناتے ہیں، اخلاقی حدود طے کرتے ہیں، معاشی اصول وضع کرتے ہیں، اور سب سے اہم ایک مشترکہ کہانی، ایک مشترکہ مقصد فراہم کرتے ہیں جو پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو فلسفہ کبھی نہیں کر سکتا۔ کبھی نہیں۔ یہاں تحریر میں ابن خلدون کا ایک حوالہ دیا گیا ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں وہی کمزور پڑتی ہے وہاں فلسفہ پنپتا ہے، اور جہاں وہی مضبوط ہوتی ہے وہاں فلسفہ مرجھا جاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا یہ فلسفے پر تنقید نہیں لگتی کہ جہاں ایمان مضبوط ہو وہاں سوال کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تحریر کے مطابق ابن خلدون یہاں کوئی قدر کا فیصلہ نہیں کر رہے بلکہ معاشرتی کردار کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ان خلاؤں کو پر کرتی ہے جنہیں عقل اکیلے نہیں بھر سکتی، خاص طور پر جب بات اختیار کو قانونی حیثیت دینے اور لاکھوں لوگوں کو ایک مقصد کے لیے متحرک کرنے کی ہو۔ صحیح۔ تو جب آپ کے پاس معاشرے کو چلانے کے لیے ایک مضبوط اور واضح الہامی ڈھانچہ موجود ہو تو پھر آپ کو متبادل ڈھانچے تلاش کرنے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ بات مجھے ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں آئی۔ اگر یونانی فلسفہ اتنا طاقتور تھا تو وہ چند صدیوں میں ہی کیوں دم توڑ گیا؟ اور نبوت کا سلسلہ جو بظاہر ایک غیر عقلی چیز لگتی ہے وہ ہزارہ سال تک کیسے چلتا رہا؟ تحریر اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی گہری ہو جاتی ہے۔ تحریر اس کی ایک نفسیاتی وضاحت پیش کرتی ہے۔ نفسیاتی؟ جی، اس کے مطابق مذہب یا نبوت اس لیے زیادہ کامیاب رہیں کیونکہ وہ انسانی نفسیات کے تینوں حصوں سے بے وقت بات کرتی ہے۔ اسے ہم دماغ، دل اور ہاتھ کہہ سکتے ہیں۔ دماغ، دل اور ہاتھ، یہ دلچسپ ہے، اس کو تھوڑا مزید کھولیں۔ پہلا حصہ ہے دماغ، یعنی ادراکی یا کوگنیٹو پہلو۔ یہ آپ کو ایک عالمی نظریہ، ایک عقیدہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے اور کیوں ہے۔ ٹھیک ہے۔ محبت اور ہیبت جیسے طاقتور جذبات پیدا کرتا ہے۔
اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ ہے ہاتھ، یعنی عملی یا ایگزیکٹو پہلو۔ یہ آپ کو واضح احکامات دیتا ہے، قانون فراہم کرتا ہے اور اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اچھا، تو فلسفہ بنیادی طور پر صرف پہلے حصے یعنی دماغ پر کام کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک زبردست ذہنی ورزش ہے، لیکن یہ دل اور ہاتھ کے پہلوؤں کو خالی چھوڑ دیتا ہے۔ جی، تشنا چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ مذہب ان تینوں کو ملا کر ایک مکمل پیکج بن جاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ محسوس بھی کرواتا ہے کہ اہم کیا ہے، اور پھر حکم بھی دیتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ بالکل۔ اسی لیے مذہب تاریخ میں ایک زیادہ پائیدار سماجی قوت ثابت ہوا ہے۔ اس کی اپیل صرف دانشوروں تک محدود نہیں، بلکہ یہ پورے انسان کو، اس کے ہر پہلو کو مخاطب کرتی ہے۔ لیکن یونانی فکر کی ایک اور خوبی کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ ہے ان کا تخیل، ان کا فن۔ صحیح۔ انہوں نے دیومالائی کہانیوں یعنی myth کو شاعری، مجسمہ سازی اور ڈرامے کے ذریعے ایک لازوال فن میں بدل دیا۔ اور ان کے فن کا مرکزی خیال تھا تناسب، یعنی پرپورشن۔ ان کا ماننا تھا کہ سچائی ہمیشہ خوبصورتی اور توازن کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ تصور صرف فن تک محدود نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ یہ ان کی اخلاقیات کا بھی مرکز تھا۔ کسی بھی قسم کی زیادتی، چاہے وہ جذبات کی ہو، سیاست کی ہو یا سوچ کی، ان کے نزدیک ایک برائی تھی۔ اعتدال یا سنہری وسط ہی سب سے بڑی خوبی تھی۔ جی، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سامی روایات بھی اعتدال پر زور دیتی ہیں، لیکن وہاں اس کی بنیاد الہامی حکم ہوتا ہے۔ بالکل۔ جبکہ یونانی اسی نتیجے پر عقلی نظم و ضبط کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کا نقطہ آغاز حکم ہے، دوسرے کا عقل۔ زبان کے بارے میں بھی ان کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کیسے؟ یونانیوں کے لیے زبان سچائی کو تلاش کرنے کا ایک انسانی اوزار تھی، جبکہ سامی تہذیبوں میں زبان خود مقدس تھی، کیونکہ وہ وحی کا ذریعہ تھی۔ اچھا، اسی لیے ان کے ہاں مقدس متن کی حفاظت اور اس کی تلاوت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے مزید بڑے پیمانے پر دیکھیں تو وقت کا تصور بھی بالکل الگ ہے۔ اس نقطے نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ ہاں، یہ بہت گہری بات ہے۔ عبرانی فکر میں وقت ایک سیدھی لکیر یعنی لینئر ہے، جس کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام۔ یہ ایک اخلاقی ڈرامہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر لمحہ اہم اور ناقابل تکرار ہے۔ اس کے برعکس بہت سی ہند یورپی روایات میں وقت ایک پہیے کی طرح گھوم رہا ہے، یعنی سائیکلکل، پیدائش، موت اور پھر پنرجنم کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں نظریات زندگی گزارنے کے انداز پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ اگر وقت ایک سیدھی لکیر ہے جو فیصلے کے دن پر ختم ہوگی، تو آپ کی زندگی کا ہر عمل تاریخی اہمیت رکھتا ہے، آپ تاریخ بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر وقت ایک پہیہ ہے تو اس زندگی کی ناکامیاں اور کامیابیاں اتنی بڑی نہیں لگتی، کیونکہ ایک اور موقع ہمیشہ آنے والا ہے۔ بالکل۔ اس سے ایک طرف عمل اور تاریخ میں شمولیت کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اور دوسری طرف روحانی لا تعلقی اور دنیا سے کنارہ کشی کا۔ یہاں پر تحریر ایک اور بہت چونکا دینے والی بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کسی تہذیب کی روح سمجھنی ہے تو ان کی فلسفے کی کتابیں نہیں، ان کے قبرستان دیکھیں۔ واقعی؟ کیا وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں یا دفناتے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا عمل ان کے وقت، تاریخ اور انسانی جسم کے بارے میں پورے نظریے کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جی ہاں، ہند یورپی ثقافتوں میں مردوں کو جلانے یعنی کریمیشن کا رواج عام تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ روح مادی جسم اور اس دنیا کے چکر سے آزاد ہو گئی ہے۔ اور اس کے برعکس سامی ثقافتوں نے ہمیشہ دفنانے پر زور دیا۔ یہ جسمانی قیامت اور تاریخی جواب دہی پر ان کے پختہ یقین کی علامت ہے کہ یہ جسم ایک امانت ہے جسے آخر میں حساب کے لیے واپس لوٹایا جانا ہے۔ تو یہ فرق ان کے دنیاوی رویوں میں بھی نظر آتا ہے۔ سامی روایات دنیاوی معاملات، قانون، سیاست اور سماجی جدوجہد میں گہری دلچسپی لیتی ہیں، جبکہ ہند یورپی روایات میں اکثر ترک دنیا، تصوف اور گوشہ نشینی کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک دنیا میں رہ کے اسے بدلنے پر زور دیتا ہے، اور دوسرا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو بدلنے پر۔ تو ان سب باتوں کا آج کے دور سے کیا تعلق ہے؟
کیا یہ قدیم ڈرامہ آج بھی کھیلا جا رہا ہے؟ تحریر کے مطابق بالکل کھیلا جا رہا ہے۔ جدید یورپ کی کہانی اسی ڈرامے کا ایک نیا ورژن ہے۔ اچھا، روشن خیالی یعنی انلائٹمنٹ کے دور میں عقل کو ایک بار پھر سب سے اوپر رکھا گیا۔ کانٹ اور ہیگل جیسے فلسفیوں نے عقل کی بنیاد پر عظیم الشان نظام بنائے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی جو قدیم یونان میں نکلا تھا، بڑے پیمانے پر مایوسی، روحانی بحران اور وجودی اضطراب۔ عقل ایک بار پھر اپنی حدود تک پہنچ کر تھک گئی۔ واہ، یعنی کانٹ اور ہیگل جیسے فلسفیوں کے بعد یورپ کا فکری بحران قدیم یونان کے بحران کا ہی ایک ایکشن ریپلے تھا۔ یہ تو کمال کا نقطہ ہے۔ نہیں مل سکتے۔ انسان کو صرف وضاحت نہیں بلکہ مقصد، وابستگی اور ایمان بھی چاہیے۔ بالکل۔ تو پھر حتمی نتیجہ کیا ہے؟ کیا ان دونوں میں سے کوئی ایک بہتر ہے، عقل یا وحی؟ تحریر کا حتمی اور سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ تہذیب اس وقت تباہ ہوتی ہے جب کوئی ایک فریق یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ اچھا، ترقی اور خوشحالی اس وقت آتی ہے جب یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تخلیقی تناؤ یا کریٹو ٹینشن کی حالت میں رہتی ہیں۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں۔ جب عقل اخلاقیات اور ایمان کو مکمل طور پر دبا دیتی ہے تو نتیجہ عدمیت یعنی ناہلزم کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک ایسی کیفیت جہاں کسی چیز کی کوئی قدر نہیں رہتی، کوئی مقصد نہیں بچتا۔ اور اس کے برعکس؟ اور اس کے برعکس جب ایمان یا اخلاقیات عقل اور سوال کرنے کی صلاحیت کو کچل دیتی ہے تو جنونیت یعنی فنیٹسزم پیدا ہوتی ہے۔ جہاں سوال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی نظریے پر اتنا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ثبوت ان کی رائے نہیں بدل سکتا۔ صحیح۔ یعنی توازنی سب کچھ ہے۔ نہ تو آپ ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے ایمان لا سکتے ہیں اور نہ ہی ہر چیز کو صرف عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر ایک صحت مند معاشرہ چلا سکتے ہیں۔ بالکل، گاڑی کے دو پہیوں کی طرح دونوں کا ساتھ چلنا ضروری ہے۔ تحریر میں میتھیو آرنلڈ کے کاسموپولیٹن انسان کا حوالہ دیا گیا ہے، ایک ایسا آئیڈیل شخص جو واضح طور پر دیکھتا بھی ہے، یہ یونانی خوبی ہے، اور صحیح کام بھی کرتا ہے، یہ عبرانی خوبی ہے۔ جو حسن کی قدر بھی کرتا ہے اور انصاف کو نظر انداز بھی نہیں کرتا۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی نایاب اور مشکل توازن ہے۔ تحریر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خود مذاہب بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس توازن کو کھو دیتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر عیسائیت نے یونانی فلسفے کو اپنے اندر اتنا جذب کیا کہ وہ ایک اخلاقی نبوت سے ایک پیچیدہ مذہبی نظام میں بدل گئی۔ اور اسلام اور یہودیت؟ اسلام اور یہودیت نے اپنے بنیادی متون کو زیادہ سختی سے محفوظ رکھا، لیکن وہ بھی صدیوں کی تشریحات اور تبصروں کے ذریعے بیرونی اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے۔ تو یونانیت اور عبرانیت دو متحارب تہذیبیں نہیں بلکہ انسانی تاریخ کے ایک ہی دریا میں بہنے والے دو طاقتور دھارے ہیں۔ جی۔ جب بھی کوئی ایک دوسرے پر مکمل طور پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے، تہذیب کی کشتی ڈولنے لگتی ہے۔ اور یہ تحریر ہمیں ایک آخری نقطے پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ انسانیت کا مستقبل اس بات پر منحصر نہیں کہ وہ عقل اور وحی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ تو پھر اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج یہ سیکھنا ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ کیسے رکھا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ اس تناؤ سے ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہو۔ اور یہ سوال صرف تہذیبوں کے لیے نہیں ہے، اور فرد کی اپنی زندگی کے لیے بھی ہے۔ کوئی شخص اپنی ذہنی اور فکری زندگی کے تقاضوں اور اپنے اخلاقی اور عملی فرائض کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی بھی تہذیب کی جو روح ہے وہ اس کے بنیادی سوالات میں چھپی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم دیکھیں، عبرانی دنیا کا ایک مرکزی سوال ہے، خدا کا حکم کیا ہے، یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یونانی دنیا میں سوال بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، میں کون ہوں؟ اور یہ ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ اور اسی سوال کا میرا خیال ہے سب سے مشہور اظہار وہ ڈیلفی کے مندر پر کندہ جملہ ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ Know thyself۔ جی، اور یہ صرف کوئی نصیحت نہیں تھی، یہ تو ایک طرح سے پوری یونانی تہذیب اور بعد میں پورے مغربی شعور کا ایک مینول بن گیا۔ بالکل، اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم یونانیت یا ہیلینزم کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف تاریخ کے ایک دور کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ شعور کی ایک کیفیت ہے، حقیقت کو دیکھنے کا ایک خاص زاویہ ہے، اور اس کی بنیاد اس انقلابی خیال پر ہے
کہ کائنات کو سمجھنے کا راستہ انسان کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی پہلے دیوتاؤں کی کہانیاں تھیں، آسمانی اشارے تھے۔ جی، یا فطرت کی پراسرار قوتیں۔ لیکن یونانیوں نے پہلی بار کہا، نہیں، پہلے اندر دیکھو، شروعات یہاں سے ہوگی۔ تو آئیے پھر اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ اس ایک جملے اپنے آپ کو پہچانو نے کیسے فلسفے، ہیومنزم اور جسے ہم آج جدید ذات کہتے ہیں اس کی بنیاد رکھی؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے فلسفے پر اس کا کیا اثر ہوا؟ اس سے پہلے فلسفی کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے تھے؟ دیکھیں، اس حکم سے پہلے فلسفے کا دائرہ کار تھا کائنات۔ جو ابتدائی مفکرین تھے، پری سوکریٹکس، وہ بڑے بڑے سوال پوچھتے تھے۔ دنیا کس چیز سے بنی ہے؟ اچھا، جیسے پانی سے یا آگ سے؟ جی، پانی، ہوا، ایٹم، یہ سب کائنات کے راز جاننے کی کوششیں تھی۔ لیکن اپنے آپ کو پہچانوں نے فلسفے کا کیمرہ باہر سے گھما کر انسان کے اندر فوکس کر دیا۔ یعنی فلسفے میں پہلی بار موضوعیت، سبجیکٹیوٹی داخل ہوئی۔ بالکل۔ سچائی کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو باہر سے ملتی ہے، بلکہ وہ جسے انسان اپنی عقل سے خود دریافت کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ سچائی اب کوئی بیرونی فرمان نہیں رہی جسے بس قبول کر لیا جائے، بلکہ ایک ایسی چیز بن گئی جسے انسانی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ سوال یہ نہیں رہا کہ کائنات کیا ہے، بلکہ یہ بن گیا کہ میں کون ہوں، انصاف کیا ہے، ایک اچھی زندگی کیا ہے۔ جی، ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جائے، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور اسی تبدیلی کا صحرا اکثر سقراط کے سر باندھا جاتا ہے۔ جی، کہا جاتا ہے کہ اس نے فلسفے کو آسمان سے زمین پر لایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ بات جزوی طور پر درست ہے، لیکن اس میں ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ وہ کیا ہے؟ سقراط نے واقعی فلسفے کا رخ کائناتی قیاس آرائیوں سے ہٹا کر انسانی اخلاقیات کی طرف موڑا، لیکن اس نے صرف موضوع نہیں بدلا، اس نے فلسفے کا مطلب مزاج ہی بدل دیا۔ اس نے فلسفے سے اس کا سائنسی رجحان تقریباً ختم کر دیا اور اس میں گہری اخلاقی اور روحانی شدت بھر دی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی اس نے فلسفے کو کم سائنسی اور زیادہ روحانی بنا دیا۔ ایک طرح سے ہاں، اس کے لیے فطرت کے راز جاننا کہ سورج اور چاند کس چیز سے بنے ہیں بالکل بیکار تھا۔ اگر آپ کو نیکی کا ہی نہ پتا ہو؟ جی، اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ نیکی کیا ہے۔ اس نے باطنیت کا ایک ایسا دروازہ کھولا جو آگے چل کر مسٹیسزم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ خود کو جاننے کا سفر ہی سب سے بڑا علمی سفر ہے۔ اور جب ہم سقراط کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت ہی عجیب کردار سائلنس کا ذکر آتا ہے۔ یہ کون تھا اور سقراط سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سائلس یونانی اساطیر میں ایک بہت ہی پراسرار کردار ہے۔ وہ دیوتا ڈائنائسس کا ساتھی تھا، اس کا استاد تھا، جو اکثر نشے میں رہتا تھا اور ظاہری طور پر بہت بدصورت تھا۔ لیکن اس ظاہری حلیے کے پیچھے اسے غیر معمولی حکمت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک بدصورت شرابی کردار جو انتہائی دانا بھی ہے، یہ تو اپنے آپ میں ایک تضاد ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا نقطہ ہے۔ افلاطون کی مشہور کتاب سمپوزیم میں الکیبیارڈیز سقراط کا موازنہ بالکل اسی سائلنس سے کرتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ سقراط بھی باہر سے عام سا لگتا ہے، بلکہ بدصورت ہے اور عجیب سوال پوچھ کر لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لیکن اگر تم اسے اندر سے دیکھو تو اس کے الفاظ میں حکمت کے مجسمے چھپے ہیں۔ واہ! یہ موازنہ یونانی فکر کی گہرائی دکھاتا ہے کہ سچائی ہمیشہ خوبصورت پیکیجنگ میں نہیں آتی، حکمت اکثر تضادات کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ اور سائلنس سے ایک بہت ہی چونکا دینے والا قول بھی منسوب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو، جی، اور دوسرا بہترین یہ کہ جلد از جلد مر جائے۔ یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ اس المناک حکمت کا کیا مطلب ہے؟ یہ یونانی شعور کی بے رحمانہ ایمانداری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ زندگی کی تلخیوں پر کوئی خول نہیں چڑھاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انسانی وجود تکلیف، فنا اور حدود سے بھرا ہوا ہے۔ اور سقراط بھی یہی کرتا تھا۔ سقراط کا کردار بھی اسی المناک حکمت کا عکاس تھا۔ وہ لوگوں کے جھوٹے سکون اور خود فریبی کو اپنے سوالات سے گرا دیتا تھا۔ وہ ان کی جہالت ان پر آشکار کرتا تھا۔ اس کی حکمت کوئی فارمولہ نہیں تھی، بلکہ سوالیہ تھی۔ یہ المناک حکمت تو انسان کی حدود دکھاتی ہے، لیکن دوسری طرف یونانی فکر کا ایک اور مشہور قول ہے، انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے۔ جی، پروٹاگورس کا۔ یہ تو انتہائی خود اعتمادی والی بات لگتی ہے۔
یہ دونوں خیالات ایک ساتھ کیسے موجود تھے؟ یہی تو یونانی تہذیب کا مرکزی تضاد اور اس کی خوبصورتی ہے۔ انسان تمام چیزوں کا پیمانہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اور اقدار کو انسانی تاثر، انسانی عقل اور تجربے کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز اچھی، بری، خوبصورت یا بدصورت انسان کے حوالے سے ہے۔ تو انہوں نے دیوتاؤں کا انکار نہیں کیا؟ انکار نہیں کیا، لیکن سچائی اور علم پر ان کی اجارت داری ختم کر دی، یہاں تک کہ ان کے دیوتا بھی بہت انسان جیسے تھے۔ وہ محبت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ تو جب دیوتا بھی انسانی کمزوریوں کا شکار ہوں تو پھر حتمی پیمانہ تو انسان ہی بنے گا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہیومنزم یعنی انسانیت پسندی اس کی جڑیں یہیں سے نکلتی ہیں۔ جی۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق ہیومنزم کے حقیقی بانی افلاطون یا ارسطو نہیں بلکہ سوفسطائی تھے۔ انہیں تو عام طور پر منفی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ جی، افلاطون نے ان پر بہت تنقید کی، کیونکہ وہ سچائی کو مطلق نہیں بلکہ اضافی یعنی ریلیٹو مانتے تھے۔ سوفسطائے وہ استاد تھے جو نوجوانوں کو تقریر کا فن، سیاست اور کامیابی کے گڑ سکھاتے تھے۔ ان کے لیے سچ وہ تھا جسے آپ بحث میں ثابت کر سکیں۔ لیکن ان کا اصل انقلابی کارنامہ کیا تھا؟ ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اختیار کو روایت اور دیوتاؤں سے چھین کر انسانی فیصلے اور اتفاق رائے پر منتقل کر دیا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے انسانی حقوق، آزادی اظہار، جمہوریت، بلا شبہ ان تصورات کی ابتدائی شکل اسی سوفسطائی فکر میں ملتی ہے کہ قوانین آسمان سے نہیں اترتے بلکہ انسان مل کر بناتے ہیں؟ بالکل۔ انہوں نے ہی پہلی بار یہ خیال واضح طور پر پیش کیا کہ اخلاقیات اور قانون انسانی ایجادات ہیں۔ یہ ایک دھماکہ خیز خیال تھا۔ اس نے انسان کو اپنی تقدیر کا مالک بنا دیا۔ یہ تو قدیم یونان کی بات ہوئی۔ پھر ایک طویل دور آیا جب یورپ پر کلیسا کا غلبہ رہا اور یہ یونانی خیالات پس منظر میں چلے گئے۔ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوئے؟ اس کا بڑا احیاء ہوا نشاط ثانیہ یعنی رینیسانس میں، 14ویں سے 17ویں صدی تک۔ اس دور میں یورپ نے یونانی فن، فلسفے اور ادب کو دوبارہ دریافت کیا۔ اچانک توجہ خدا اور آخرت سے ہٹ کر انسان، اس کی صلاحیتوں، اس کی خوبصورتی پر مرکوز ہو گئی۔ لیونارڈو ڈا ونچی اور مائیکل اینجلو، جی، وہ سب اسی انسانی مرکزیت کے مظہر تھے۔ لیکن یہ تو زیادہ تر فن اور ثقافت کی سطح پر تھا۔ فلسفیانہ طور پر یہ خیال کیسے غالب آیا؟ اس کے لیے ہمیں روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ کے دور میں جانا پڑے گا، 18ویں صدی میں۔ اس دور کے مفکر جیسے والٹیئر اور کانٹ نے عقل یعنی ریزن کو حتمی اختیار تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز کی بنیاد مذہبی عقائد پر نہیں بلکہ انسانی عقل پر رکھنی چاہیے۔ اور یہ سلسلہ پھر نیچے پر ختم ہوا؟ جی، یہ سلسلہ بالآخر 19ویں صدی کے فلسفر نیچے کے مشہور اعلان خدا کی موت پر منتج ہوا۔ خدا کی موت سے نیچے کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا وہ ملحد ہونے کا اعلان کر رہا تھا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا کا وجود ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ مغربی تہذیب کے لیے خدا کا تصور اب وہ مرکزی طاقت نہیں رہا جو تمام اقدار، اخلاقیات اور معنی کو سہارا دیتا ہے۔ یعنی کلیسا کا اختیار ختم ہو چکا تھا۔ جی، اور اب انسان کو اپنے لیے معنی اور اقدار خود پیدا کرنے ہوں گے۔ یہ ہیومنزم کی انتہا تھی۔ انسان اب مکمل طور پر آزاد اور مکمل طور پر تنہا تھا۔ تو اس ہیومنزم نے ہمیں انسانی حقوق، سائنسی ترقی، انفرادی آزادی جیسے شاندار تحفے دیے۔ لیکن جب ہر چیز کا پیمانہ انسان بن جائے تو اس کے کچھ منفی پہلو بھی تو ہوں گے۔ جی بالکل، یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ جب انسان حقیقت کا واحد پیمانہ بن جاتا ہے اور کوئی ماورائی طاقت نہیں رہتی جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے، تو اقدار کے من مانا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر میری سچائی آپ کی سچائی سے مختلف ہے تو فیصلہ کون کرے گا؟ تو پھر فیصلہ طاقت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ بالکل۔ اخلاقیات ذاتی ترجیح یا طاقت کے کھیل میں بدل سکتی ہے۔ جس موضوعیت نے انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشی، اسی نے وجودی بے چینی کو بھی جنم دیا۔ جی، اسی نے وجودی بے چینی، نیہلزم یعنی اداریت اور ثقافتی ٹوٹ پھوٹ کو بھی جنم دیا۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف لامحدود آزادی ہے تو دوسری طرف بے معنویت کا گہرا کھٹ۔ اس فکری بحث کے ساتھ ساتھ یونانیوں نے فنون لطیفہ، خاص طور پر المیہ ڈرامے میں بھی کمال حاصل کیا۔
ان کا خود شناسی کے تصور سے کیا تعلق ہے؟ یونانی المیہ دراصل اسی المناک حکمت کا فنی اظہار ہے جس کا ذکر ہم نے سائلنس کے حوالے سے کیا تھا۔ یہ انسانی مصائب، تقدیر، جرم اور ذمہ داری جیسے موضوعات کو بے رحمانہ ایمانداری سے کھنگالتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی آسان جواب یا آسمانی نجات پیش نہیں کرتا۔ اگر اوڈیپس کی کہانی کی مثال لیں، وہ سچائی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے شہر پر وبا کیوں نازل ہوئی ہے۔ اور جب وہ سچائی جانتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ اسے نجات نہیں، تباہی ملتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے باپ کا قاتل اور اپنی ماں کا شوہر ہے۔ یعنی اپنے آپ کو پہچانو کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنی ذات کی ایک ہولناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، جو اسے برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اس تباہی میں بھی ایک طرح کی عظمت ہے۔ یہ عظمت سچائی کا سامنا کرنے کی ہمت میں ہے۔ یونانی المیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو جاننے کا مطلب صرف اپنی خوبیاں پہچاننا نہیں، بلکہ اپنی حدود، اپنی موت، اپنی جہالت، اپنی کمزوریوں کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ یہ فاتحانہ نہیں بلکہ المناک خود شناسی ہے۔ بالکل۔ تو چلیں اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروع میں عبرانی اور یونانی فکر کا موازنہ کیا تھا۔ اس پوری بحث کے بعد ان دونوں میں کیا توازن نظر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے تکمیل کرتے ہیں۔ یونانیت کی عظمت بغیر کسی ماورائی سہارے کے وجود کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی ہمت میں ہے، جبکہ عبرانیت کی طاقت اس کے اخلاقی یقین اور ایک تاریخی مقصد کے احساس میں ہے۔ ایک بصیرت پر زور دیتی ہے، دوسری اطاعت پر۔ جی، اور مغربی تہذیب کی پوری تاریخ ان دو دھاروں کے درمیان ایک کشمکش کی تاریخ ہے۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر صرف یونانیت ہو تو وہ خود پرستی اور بے معنویت میں بدل سکتی ہے، بالکل۔ اور اگر صرف عبرانیت ہو تو وہ جامد عقیدہ پرستی بن سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ ایک صحت مند تہذیب کے لیے ان دونوں کے درمیان ایک تخلیقی توازن ضروری ہے۔ سوال پوچھنے کی یونانی ہمت بھی چاہیے اور ایک اخلاقی ڈھانچے پر یقین کی عبرانی طاقت بھی۔ تو آخر میں اپنے آپ کو پہچانو آج بھی انسانیت کے لیے شاید سب سے انقلابی حکم ہے۔ یہ ذمہ داری کسی آسمانی طاقت یا روایت پر نہیں بلکہ براہ راست فرد پر ڈالتا ہے۔ یہ بہت بڑی آزادی ہے، لیکن بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ جی، اسی حکم نے فلسفہ، ہیومنزم اور جدید ذات کو جنم دیا۔ لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ صرف خود شناسی کافی نہیں ہے۔ اگر اسے کسی بڑے مقصد یا اخلاقی بنیاد سے نہ جوڑا جائے تو یہ تنہائی اور خود غرضی میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو جان تو لیتا ہے لیکن پھر پوچھتا ہے اب کیا؟ میں اپنے اس علم کا کیا کروں؟ تو شاید اصل چیلنج یونانیت یا اس کے متبادل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا نہیں بلکہ خود شناسی کو ذمہ داری کے ساتھ جوڑنا ہے۔ بھی انسان تمام چیزوں کا پیمانہ بننے سے آگے بڑھ کر ان کا نگہبان بنتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہر شے کو اپنی ذات سے ناپنے والے پیمانے ہونے میں اور کائنات اور اس کی اقدار کا نگہبان ہونے میں کیا فرق ہے۔ آج ہمارے سامنے تہذیب کے دو ایسے ستون ہیں جنہوں نے ہماری پوری دنیا کی سوچ کو بنایا ہے، یونانیت اور عبرانیت۔ جی، ہمارے پاس ایک بہت گہرا ماخذ ہے، یونانیت اور عبرانیت، تہذیب کا مابعد المعیاتی جائزہ، اور اس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان دو عظیم تہذیبوں کے بنیادی ڈر کیا تھے، ان کے مرکزی خدشات۔ بالکل، ان کے مرکزی خدشات، اور یہ صرف کوئی تاریخ کا سبق نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ آج بھی ہم انہی دو راستوں پر کیوں چل رہے ہیں۔ صحیح۔ ماخذ کے مطابق یونانیوں کا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے یہ کہیں ایک دھوکہ نہ ہو، ایک سراب۔ جبکہ عبرانیوں کو یہ ڈر تھا کہ انسان کی اپنی خواہشات اگر وہ بے لگام ہو جائیں تو وہ خود اپنے آپ کو اور دنیا کو تباہ کر دے گی۔ بالکل، اور یہ صرف ایک فلسفیانہ نکتہ نہیں ہے، یہ دو آپ کہہ سکتی ہیں دو مختلف قسم کے وجودی بحران ہیں۔ وجودی بحران؟ جی، ایک تہذیب کو ڈر ہے کہ حقیقت ہماری پہنچ سے باہر ہے، جبکہ دوسری کو ڈر ہے کہ انسان اخلاقی طور پر خود اپنی تباہی کا سامان کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اور یہی دو ڈر ان کی ہر چیز کو شکل دیتے ہیں، ان کے فن سے لے کر ان کے قوانین تک، اور ان کے خدا کے تصور سے لے کر انسان کے تصور تک۔
تو ایک کا سوال ہے سچ کیا ہے، اور دوسرے کا سوال ہے صحیح کیا ہے۔ چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ یونانی فلسفے سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم افلاطون یا ارسطو کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک مستقل شک میں مبتلا ہیں۔ جی بالکل۔ انہیں یقین نہیں کہ جو چیزیں ہم چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ واقعی ویسی ہی ہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ افلاطون کی عالم مثال یا ورلڈ آف فارمز، وہ نظریہ تو اسی شک کی انتہا ہے۔ جی، اور اس تصور کو آسان لفظوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ ہماری دنیا میں نظر آنے والی ہر کرسی، ہر گھوڑا، ہر انسان، وہ دراصل ایک کامل کرسی، ایک کامل گھوڑے کا نامکمل عکس ہے، اور یہ اصلی کامل چیزیں ایک اور دنیا میں موجود ہیں، ایک اور دنیا میں۔ جی، ایک ایسی دنیا جسے ہم صرف اپنی عقل سے جان سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں۔ تو جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایک طرح سے حقیقت کی فوٹو کاپی ہے۔ واہ! اصل چیز کہیں اور ہے۔ یہ سوچ ہی ایک گہرے وجودی درد کو جنم دیتی ہے۔ تو یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں تھی، یہ ان کے لیے ایک حقیقی ذاتی بحران تھا کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو اصلی نہیں ہے۔ یقیناً، بالکل۔ اسی لیے تو افلاطون نے جسم کو روح کا قید خانہ کہا۔ اچھا۔ اس کے نزدیک ہماری روح اس کامل دنیا سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس فانی جسم میں قید ہے۔ اب انسان دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ کیسے؟ ایک اس کی عقل جو سچائی تک پہنچنا چاہتی ہے، اور دوسرا اس کا جسم جو اسے بھوک، پیاس اور خواہشات میں الجھائے رکھتا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے۔ مطلب سچائی کی تلاش زندگی کی اپنی حقیقت کے خلاف ایک جنگ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اسی لیے ان کا سارا زور تجرید یعنی ایبسٹریکشن پر تھا۔ تجرید سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو صرف ایک خیال یا آئیڈیا کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے؟ بالکل یہی۔ تجرید کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی ٹھوس مادی حقیقت سے الگ کر کے اس کے خالص تصور پر غور کرنا۔ جیسے کہ؟ جیسے انصاف کو کسی خاص واقعے سے الگ کر کے یہ سوچنا کہ انصاف بذات خود کیا ہے۔ یونانی ذہن اسی خالص سچائی کا دیوانہ تھا۔ وہ ایک ایسا فارمولا تلاش کر رہے تھے جو ہر چیز کی وضاحت کر دے۔ ایک ایسا فارمولا جو حواس اور جذبات کی ملاوٹ سے پاک ہو؟ جی، یہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن جب ہم عبرانی سوچ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ اس پوری بحث کو ہی غیر ضروری سمجھتے تھے۔ ہاں، ان کے لیے یہ سب بے معنی تھا۔ ان کے لیے سوال یہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، بلکہ یہ تھا کہ مجھ سے کیا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ تو سوچ کا محور ہی بدل دیتا ہے۔ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عبرانی ذہن کے لیے یہ مابعد طبیعاتی قیاس آرائیاں یہ ایک طرح کی فکری عیاشی تھیں۔ فکری عیاشی؟ جی، جو انسان کو اس کی اصل ذمہ داری سے غافل کر دیتی ہیں۔ ان کے نزدیک جسم روح کا قید خانہ نہیں، بلکہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ روح کوئی پھنسا ہوا قیدی نہیں، بلکہ ایک اخلاقی عامل ہے جسے صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھا۔ اسی لیے ان کی تہذیب نے فلسفے کے بجائے قانون، شریعت اور وحی کو بنیاد بنایا۔ تو ان کے لیے سچائی کوئی ایسی چیز نہیں جسے سوچ بچار سے دریافت کیا جائے؟ نہیں، بلکہ ایسی چیز ہے جسے عہد اور اطاعت کے ذریعے جیا جائے۔ واہ! تو ایک تہذیب کے لیے حقیقت ایک معمہ ہے جسے حل کرنا ہے، اور دوسری کے لیے زندگی ایک فرض ہے جسے ادا کرنا ہے۔ بالکل۔ یہیں سے بات فن اور مذہب کی طرف آتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ فلسفہ، فن اور مذہب تینوں کا سچائی سے رشتہ بالکل مختلف ہے۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، فلسفہ خالص تصور کی تلاش میں ہے جو ہر قسم کی مادیت سے پاک ہو۔ جی، لیکن فن ایسا نہیں کر سکتا۔ فن اسی تصور کو رنگ، شکل، آواز یا کہانی میں ڈھالتا ہے۔ وہ معنی کو مجسم کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف سچائی بتانا نہیں ہوتا۔ نہیں، بلکہ جمالیاتی خوشی اور جذباتی تکمیل بھی ہے۔ اسی طرح مذہب بھی سچائی کو خالص تصور کی شکل میں پیش نہیں کرتا۔ اچھا؟ وہ اسے رسومات، عبادات، داستانوں اور اخلاقی احکام کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مقصد روح کی تبدیلی اور نجات ہے۔ تو ان تینوں میں صرف فلسفہ ہی ہے جو ہر چیز کی مکمل جامع وضاحت کا دعویٰ کرتا ہے؟ جی، صرف فلسفہ۔ اسی پس منظر میں کتاب کا یہ نقطہ بہت حیران کن ہے کہ سامی تہذیبوں، خاص طور پر عبرانیت نے فن اور فلسفے دونوں کو ہمیشہ ایک شک کی نگاہ سے دیکھا۔ ہاں، میں تو ہمیشہ فن کو انسانیت کا سب سے اعلیٰ اظہار سمجھتا تھا۔
انہیں اس سے کیا خطرہ تھا؟ یہ تخیل کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک گہرے اخلاقی شعبے کی وجہ سے تھا۔ اخلاقی شعبہ؟ جی، انہیں ڈر تھا کہ جب انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو وہ حقیقت کی نمائندگی کرنے کے بجائے خود حقیقت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، جیسے بت پرستی۔ بالکل، مجسمہ سازی اور تصویر کشی انہیں بت پرستی کی طرف لے جاتی نظر آتی تھی، جہاں انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ اور ڈرامہ وغیرہ؟ ڈرامہ اور تھیٹر انہیں اخلاقی بگاڑ کا ذریعہ لگتے تھے، جہاں جذبات کو اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق مٹ جائے۔ یعنی ان کے نزدیک فنکارانہ آزادی ایک بہت پرخطر چیز تھی کہ یہ انسان کو اس کی اصل ذمہ داری یعنی خدا کی اطاعت سے بھٹکا سکتی ہے۔ بالکل، تصاویر کے خلاف جو مشہور حکم نامہ ہے وہ اسی گہری تشویش کی عکاسی کرتا ہے۔ تو خدشہ یہ تھا کہ انسانی تخیل اگر آزاد ہو جائے تو وہ اطاعت کی جگہ خواہش کو اپنا حاکم بنا لے گا۔ عبرانی سوچ کے مرکز میں بے لگام نفس کا خوف ہے۔ نفس امارہ؟ جی، قرآن کی اصطلاح میں جسے نفس امارہ یعنی حکم دینے والا نفس کہا گیا ہے، وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے فن جذبات کو بھڑکا سکتا ہے، لذت اور حقیقت کا ایک ایسا حسین امتزاج پیش کر سکتا ہے جو انسان کو اس کے اخلاقی فرائض بھلا دے۔ تو انہوں نے تخیل کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ اسے قانون اور وحی کے تابع کر دیا، منضبط کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف یونانی ہیں جو عقل کو ہر چیز پر حاکم بنانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عبرانی ہیں جو وحی اور قانون کے ذریعے نفس کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں حقیقت کے بارے میں ان کے سب سے بنیادی فرق کی طرف لے آتا ہے۔ جی، اور اگر ہم پوری بحث کو ایک نقطے پر سمیٹنا چاہیں تو وہ یہ ہے، عبرانیت کی بنیاد غیب پر ایمان پر ہے۔ غیب پر ایمان سچائی وہ نہیں جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، ایک اندیکھا خدا، ایک آنے والا انصاف، ایک مستقبل کی نجات۔ اچھا، یہ چیزیں ان کے لیے موجودہ نظر آنے والی دنیا سے زیادہ حقیقی ہیں۔ اور اس کے برعکس یونانیت؟ اس کے برعکس یونانیت کی بنیاد موجود اور ظاہر پر ایمان پر ہے، مطلب حقیقت وہ ہے جو یہاں اور ابھی موجود ہے۔ جی، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک تہذیب سماعت اور حکم کو اہمیت دیتی ہے، جبکہ دوسری بصارت اور تجسس کو۔ بالکل۔ ایک کانوں سے سن کر ایمان لاتی ہے، دوسری آنکھوں سے دیکھ کر جاننا چاہتی ہے۔ یہ ایک زبردست فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک نظریہ اپنی انتہا پر پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ یونانیت کی سب سے بڑی طاقت یعنی خالص تصور کی تلاش ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ یہ کیسے؟ دیکھیے، جب آپ ہر چیز کو تجرید اور نظریے میں بدل دیتے ہیں اور اس کا تعلق اخلاقیات اور عملی زندگی سے کاٹ دیتے ہیں تو نتیجہ بیگانگی یعنی ایلینیشن کی صورت میں نکلتا ہے۔ بیگانگی؟ دنیا ذمہ داریوں کا ایک میدان نہیں رہتی، بلکہ تجزیے کے لیے ایک بے جان معروض بن جاتی ہے۔ اچھا، جدید مغربی فلسفے کو یہی مسئلہ ورثے میں ملا۔ جب آپ ہر چیز کو صرف ذہن کی ایک نمائندگی سمجھنے لگیں تو پھر کسی بھی چیز پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ جی، اسی سے جدید شکوک و شبہات، نائلزم یعنی عدمیت پسندی اور وجودی مایوسی نے جنم لیا۔ عدمیت پسندی یعنی یہ احساس کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں تو آخر میں آپ کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں؟ ایک طرح سے یہی ہوتا ہے۔ جب عقل اپنی بنیادوں پر ہی شک کرنے لگے اور اسے سہارا دینے کے لیے کوئی اخلاقی یا روحانی لنگر نہ ہو تو وہ خود اپنے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ تو دنیا صرف ڈیٹا پوائنٹس اور تھیوریز کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ جی، جس میں کوئی ذاتی معنی نہیں ہوتے۔ یہ خالص تجرید کا خطرہ ہے۔ تو پھر عبرانی روایت اس بحران سے کیسے بچتی ہے؟ ظاہر ہے ان کا راستہ بالکل مختلف تھا۔ وہ اس بحران سے اس لیے بچتی ہے کیونکہ وہ تجرید کو کبھی مطلق نہیں بننے دیتی۔ اچھا۔ وہ معنی کی بنیاد قیاس آرائی پر نہیں بلکہ عمل، عہد اور رشتے پر رکھتی ہے۔ ان کے لیے سوال یہ نہیں کہ کرسی کی اصل حقیقت کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ میرے پڑوسی کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اس عملیت پسندی سے سماجی ہم آہنگی اور اخلاقی وضاحت تو قائم رہتی ہے، لیکن اور وہ قیمت کیا ہے؟
فکری جرت کی۔ فکری جرت؟ جہاں اطاعت اور روایت سب سے بڑی قدریں ہوں، وہاں آزادانہ فلسفیانہ تحقیق اور تنقیدی سوالات کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ صحیح، جہاں ہر سوال کا جواب پہلے سے طے شدہ ہو، وہاں فلسفہ پروان نہیں چڑھتا۔ جی، تو ایک طرف فکری آزادی کا خطرہ ہے جو بے معنویت کی طرف لے جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اخلاقی یقین کا سکون ہے جو فکری جمود کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی روایت اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے، ماخذ میں اس کے لیے باہمی نامکمل پن کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ جی، میوچول انکمپلیٹنس۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، گویا دونوں کے پاس سچائی کا ایک ایک ٹکڑا ہے لیکن پوری تصویر کسی کے پاس نہیں۔ بالکل، ایک تہذیب تخلیقی اور فکری آزادی کے لیے یقینی علم کو قربان کرنے کا خطرہ مول لیتی ہے، جبکہ دوسری اخلاقی اور سماجی استحکام کے لیے اس آزادی کو محدود کر دیتی ہے۔ ایک فکر میں زندگی کو کھو دینے کے خطرے سے دوچار ہے، اور دوسری زندگی کی مصروفیات میں فکر کو کھو دینے کے۔ تہذیبی پختگی شاید اسی بات کو تسلیم کرنے میں ہے کہ ہمیں دونوں کی ضرورت ہے۔ آخر میں ماخذ تہذیب کے مستقبل کے لیے ایک حل تجویز کرتا ہے جسے وہ منضبط تخیل یا ڈسپلنڈ امیجنیشن کہتا ہے۔ یہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک ایسا توازن ہے جہاں ہمارا تخیل اور ہماری عقل آزاد تو ہوں لیکن بے لگام نہ ہوں، ایک ایسا امتزاج جہاں عقل جری ہو لیکن لا تعلق اور بے حس نہ ہو، اور ایمان گہرا ہو لیکن اندھا اور متعصب نہ ہو۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو فلسفے کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا تعلق حقیقی زندگی سے ہے، اور مذہب کو یاد دلاتی ہے کہ اسے تخیل اور تنقیدی سوچ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تبھی انسانیت تجرید کی سرد بیگانگی اور جنونیت کے اندھے جوش ان دونوں خطرات سے بچ سکتی ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو ہمارے سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔ جی، آج کی ہماری دنیا، جو ایک طرف تو سائنسی ڈیٹا، الگوریدم اور تجریدی معلومات سے بھری پڑی ہے، اور دوسری طرف بصری میڈیا، امیجز اور خواہشات کو ابھارنے والے مواد کا سیلاب ہے۔ اس دنیا میں ان دو تہذیبوں میں سے کس کا خدشہ زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا زیادہ ڈر ہونا چاہیے کہ ہم ظاہری چیزوں اور ڈیٹا کے سراب میں اپنی حقیقت کا احساس کھو دیں گے، جیسا کہ یونانیوں کو ڈر تھا؟ یا ہمیں اس بات سے زیادہ خوفزدہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کے سمندر میں اپنا اخلاقی کتب نما کھو دیں گے، جیسا کہ عبرانیوں کا خدشہ تھا؟ آج ہمارے پاس ایک ایسا مضمون ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا؟ جی، یہ انسانی تہذیب کی دو ایسی بنیادی قوتوں کی بات کرتا ہے جو ہزاروں سال سے آپ کہہ لیں ٹکرا بھی رہی ہیں اور ایک دوسرے کو سہارا بھی دے رہی ہیں۔ ہیلینیت اور عبرانیت؟ بالکل، یعنی قدیم یونانی سوچ اور سامی یا ابراہیمی سوچ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف تاریخ نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی روح کے دو مستقل مزاج ہیں جو آج بھی ہمارے اندر، ہماری سوسائٹی میں ہر وقت ایک کشمکش میں رہتے ہیں۔ ایک طرف وسعت، آزادی، نئی چیزیں بنانے کی خواہش، اور دوسری طرف حدود، نظم و ضبط اور اخلاقیات کی ضرورت۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ رشتے کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ایک زبردست موضوع ہے، اور اس بحث کا جو نقطۂ آغاز مضمون میں دیا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ کون سا؟ وہ شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی فرق سے کہ یہ دونوں تہذیبیں آگ اور روشنی کو کیسے دیکھتی ہیں۔ آگ اور روشنی کو؟ اچھا، یہ تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس سے ان کے پورے عالمی نظریے کا، ان کی پوری سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ کسی عمارت کی بنیاد کا پتھر دیکھ کر اس کی پوری ساخت کا اندازہ لگا لیں۔ اچھا، یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ تو روشنی اور آگ میں ایسا کیا خاص ہے؟ میرے خیال میں تو ہر تہذیب اسے اچھا ہی سمجھتی ہوگی۔ عام طور پر ایسا ہی ہے، لیکن فرق بہت گہرا ہے۔ ہند یورپی تہذیبوں کو دیکھیں، جن میں یونانی، رومی، ایرانی، قدیم آلیائی یہ سب شامل ہیں۔ جی۔ ان کی روح پر جو ہے روشنی اور سورج کی ایک گہری چھاپ ہے۔ ان کے دیوتا آسمانی ہیں، روشن ہیں۔ سوریا، مترا، اپولو۔ بالکل، یہ سب زندگی، طاقت اور کائنات کے نظام کی علامتیں ہیں۔ ان کے تہوار دیکھیں،
نوروز، دیوالی۔ ہاں، روشنی کا اندھیرے پر غلبہ۔ یہی مرکزی خیال ہے۔ مضمون میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ شاید اس کی وجہ ان تہذیبوں کی سرد علاقوں سے وابستگی ہے جہاں سورج اور آگ کا مطلب زندگی اور موت کا فرق تھا۔ یہ تجربہ تھی، تو پھر عبرانی یا سامی تہذیبوں میں نظریہ اس سے مختلف کیسے تھا؟ وہ تو زیادہ تر صحرائی علاقوں میں تھے جہاں سورج تو اور بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ اچھا، سامی تہذیبوں میں جیسے قدیم اسرائیلی، عرب، ان کے ہاں سورج کی پوجا سے شعوری طور پر پرہیز کیا گیا ہے۔ صحرا میں سورج زندگی دینے والا نہیں بلکہ ایک جلانے والی، ایک بے رحم طاقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سورج ایک ظالم قوت کے طور پر؟ جی، اور کئی سامی زبانوں میں سورج کا لفظ مونس ہے اور اسے کبھی سب سے بڑا دیوتا نہیں مانا گیا۔ ان کے لیے چاند زیادہ اہم تھا، جو رات کی ٹھنڈک اور سکون کی علامت تھا۔ تو ان کے لیے اصل طاقت کیا تھی پھر؟ ان کے لیے اصل طاقت نظر آنے والی چیزوں جیسے سورج یا چاند میں نہیں تھی۔ اصل طاقت ایک غیر مرئی اخلاقی اختیار میں تھی، یعنی خدا؟ جے خدا میں۔ فطرت بذات خود مقدس نہیں بلکہ ایک اعلیٰ حکم کے تابع ہے۔ تو ایک طرف وہ تہذیب ہے جو فطرت کی طاقتوں میں الوہیت دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو فطرت کو خدا کی نشانی سمجھ رہی ہے۔ بالکل، یہیں سے دو بالکل مختلف راستے نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد سمجھ آ گئی۔ ایک کائنات کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے، دوسرا اس کے بنانے والے پر غور کر رہا ہے۔ تو اس بنیادی فرق کا اثر ان کے آزادی کا تصور پر کیسے پڑا؟ کیونکہ مضمون میں ظاہری اور باطنی آزادی کی بات کی گئی ہے، اور یہ مجھے تھوڑا ایبسٹریکٹ لگا۔ اسے ایک ٹھوس مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم ہیلینائیت کی ظاہری آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس کی بہترین مثال یونانی مجسمہ سازی ہے۔ اچھا، وہ برہنہ انسانی جسم کو بغیر کسی شرم کے خوبصورتی اور کمال کی علامت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے جسم کوئی شرم کی چیز نہیں بلکہ فطرت کا ایک شاہکار ہے۔ ایتھلیٹس بھی تو اولمپکس میں ننگے مقابلہ کرتے تھے۔ جی بالکل، یہ جسم کی آزادی ہے۔ اسی طرح سوچ کی آزادی کو دیکھیں۔ سقراط کا اپنے معاشرے کے ہر عقیدے پر سوال اٹھانا، یہ ہیلینائٹ کی روح ہے۔ یہاں آزادی کا مطلب ہے باہر کی دنیا کو دریافت کرنا، سوال کرنا، خود کو ظاہر کرنا۔ اور اس کے مقابلے میں عبرانیت کی باطنی آزادی کیا ہوئی پھر؟ باطنی آزادی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور جبلتوں کے غلام نہ ہوں۔ اچھا، عبرانیت کے مطابق اصل آزاد وہ نہیں جو چاہے کر سکے، بلکہ وہ ہے جو غلط کام کرنے کی شدید خواہش کے باوجود خود کو روک سکے۔ یہ ضمیر کی حکومت ہے۔ اسی لیے ان تہذیبوں میں اوریانیت پر پابندی ہے، تصویر کشی سے منع کیا جاتا ہے۔ جی، مقصد صرف دباؤ ڈالنا نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی حکمت عملی ہے کہ بے لگام خواہشات معاشرتی نظم کو تباہ کر سکتی ہیں۔ تو ایک کے لیے آزادی اظہار ہے اور دوسرے کے لیے ضبط۔ واہ، یہ تو بالکل دو مختلف دنیا ہیں۔ ایک کہہ رہی ہے اپنی فطرت کو گلے لگاؤ، دوسری کہہ رہی ہے اپنی فطرت پر قابو پاؤ۔ بالکل۔ مجھے لگتا ہے اس کا اثر اس بات پر بھی پڑتا ہوگا کہ یہ تہذیبیں نئی چیزوں یا تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہیلینائیت کی روح میں جدت اور نیا پن رچا بسا ہے۔ تبدیلی کو ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نئے فلسفے، نئے سائنسی نظریات، آرٹ میں نئے تجربات، ان سب کو سراہا جاتا ہے۔ ان کا ہیرو موجد انوویٹر ہوتا ہے۔ جی، جو پرانی حدود کو توڑتا ہے۔ جیسے آج کل سلیکن ویلی کا کلچر ہے جہاں ڈسرپٹ کرنے والے کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ یہ تو خالص ہیلینائیت لگتی ہے۔ بالکل، یہ ہیلینائیت کا جدید روپ ہے۔ اس کے برعکس عبرانی مزاج میں نئے پن کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بدعت کے طور پر؟ جی، یہاں جدت کا لفظ کبھی کبھی بدعت کے قریب چلا جاتا ہے، یعنی الہی حکم سے ایک خطرناک انحراف۔ اس سوچ کا ہیرو محافظ ہوتا ہے، جو روایت اور قانون کو نسل در نسل منتقل کرتا ہے۔ ایک کا زور تخلیق پر ہے، دوسرے کا تحفظ پر۔ صحیح۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ کچھ زیادہ سادہ تقسیم نہیں؟ اسلامی تہذیب کے سنہرے دور کو دیکھیں جو عبرانی روایت کا ہی حصہ ہے۔ وہاں تو الجبرا سے لے کر طب تک کتنی ہی سائنسی ایجادات ہوئیں۔ تو پھر یہ تضاد اتنا سادہ تو نہیں ہو سکتا؟ بہت اہم سوال ہے، اور یہ تقسیم مطلق نہیں ہے۔ عبرانی مزاج علم کا دشمن نہیں ہے، لیکن وہ علم اور جدت کو ایک اخلاقی دائرے کے اندر رکھتا ہے۔ اچھا،
اسلامی سنہرے دور کے سائنسدان کائنات کو خدا کی کاریگری سمجھ کر اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان کی تحقیق کا مقصد الہی نظام کو سمجھنا تھا، اسے چیلنج کرنا نہیں۔ تو مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب جدت بنیادی اخلاقی یا الہی قوانین سے ٹکراتی ہے۔ ہیلینائیٹ میں سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ عبرانیت میں سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ کین وی مقابلہ شوڈ وی، یہ ہمیں تقدیر اور اختیار کے تصور پر لے آتا ہے، جو ایک اور بڑا موضوع ہے۔ مضمون کہتا ہے کہ یونانی سوچ المیہ یعنی ٹریجڈی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یونانیوں کے نزدیک انسان اپنی تقدیر سے لڑ تو سکتا ہے لیکن اسے بدل نہیں سکتا۔ ان کی سب سے بڑی کہانیاں جیسے ایڈپس کی کہانی اسی بارے میں ہے۔ ہاں، جسے بچپن میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کرے گا اور اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ وہ اس تقدیر سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا ہر عمل انجانے میں اسے اپنی تقدیر کے قریب لے جاتا ہے۔ تو پھر عظمت کس بات میں ہے؟ یہاں انسانی عظمت تقدیر کو شکست دینے میں نہیں، بلکہ یہ جاننے کے بعد کہ سب کچھ برباد ہو گیا ہے، وقار کے ساتھ اسے قبول کرنے میں ہے۔ المیہ ناگزیر ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن لگتا ہے۔ یعنی آپ جو بھی کریں، نتیجہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ ہاں، لیکن عبرانی روایت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں انسان اپنی قسمت کا قیدی نہیں، بلکہ اپنے اخلاقی انتخاب کا ذمہ دار ہے۔ جی بالکل۔ حضرت یونس کی کہانی کو دیکھیں، ان کی قوم تباہی کے دہانے پر تھی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو خدا نے ان کی تقدیر بدل دی۔ اچھا، ہاں، ہمیشہ کھلا ہے۔ تو ایک نظریے میں انسان تقدیر کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے، اور دوسرے میں وہ ایک اخلاقی اداکار ہے جو اپنی کہانی خود لکھ سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کچھ ہالی ووڈ کی ڈارک فلمیں اور ہمارے ہاں کی روایتی کہانیوں کا فرق۔ ایک میں ہیرو اکثر تباہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہماری کہانیوں میں آخر میں توبہ اور معافی کی گنجائش رہتی ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو پھر سچائی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر ایک تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور دوسرا اختیار پر، تو ان کے نزدیک علم کا سرچشمہ کیا ہے؟ ہیلینائیت میں حتمی اختیار عقل اور منطق کا ہے۔ سچائی کو تحقیق، بحث اور سائنسی تجربات کے ذریعے دریافت کیا جاتا ہے۔ اسے باہر کی دنیا میں تلاش کیا جاتا ہے۔ جی، افلاطون کی اکیڈمی ہو یا ارسطو کا لائسیم، یہ سب اسی سوچ کے مراکز تھے۔ علم خود مختار ہے، اسے کسی الہی کتاب کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ جبکہ عبرانیت میں حتمی اختیار وحی اور ایمان کا ہے۔ سچائی کو قبول کیا جاتا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے خدا کی طرف سے آتی ہے، اسے اپنے اندر اتارا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہاں عقل کا کردار وحی کو سمجھنا ہے، اسے چیلنج کرنا نہیں۔ بالکل۔ اسی لیے ایک ماحول میں فلسفہ اور سائنسی ترقی پھلتی پھولتی ہے اور دوسرے میں دینی علوم اور اخلاقی قانون سازی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مضمون میں صرف یونان اور اسرائیل کی بات نہیں بلکہ کچھ اور تہذیبوں کا بھی ذکر ہے، جیسے روم اور مصر۔ وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ مثالیں ہیں۔ روم کو ہندیو یورپی خاندان کا ایک بہت عملی، ایک پریکٹیکل ورژن سمجھا جا سکتا ہے۔ فلسفیانہ نہیں؟ اتنے نہیں جتنے یونانی تھے۔ ان کے لیے طاقت کا مطلب کائنات کو سمجھنا نہیں، بلکہ سڑکیں، پل اور ایک عظیم سلطنت بنانا تھا۔ یعنی ہلنائیت کا ایک انجینئر ورژن۔ گہرائی کے بجائے وسعت پر زور۔ بالکل، کیا خوب کہا ہے۔ اور مصر جو سامی دنیا کا حصہ تھا، وہ بھی ایک منفرد کیس ہے۔ مصری ثقافت موت اور اس کے بعد کی زندگی کے جنون میں مبتلا تھی۔ ممی بنانا، احرام۔ جی، ممی بنانا، عظیم احرام تعمیر کرنا، ہر دیوار پر آخرت کے بارے میں لکھنا، یہ سب موت کو شکست دینے کی ایک بے چین کوشش تھی۔ ان کی تقریباً تمام سائنس، آرٹ اور انجینئرنگ اسی ایک خواہش سے پیدا ہوئی، ابدیت حاصل کرنا۔ یہ تو عبرانی مزاج سے ملتا جلتا ہے کہ اصل زندگی اس دنیا کے بعد ہے، لیکن انہوں نے اسے ایک بالکل ہی مختلف انتہا پر پہنچا دیا۔ اچھا، تاریخ کے بارے میں ان کے نظریات کیسے مختلف تھے؟ کیا وہ مستقبل کو بھی الگ الگ نظر سے دیکھتے تھے؟ ہاں، بہت بڑا فرق تھا۔ ہیلینائیت کی سوچ میں کہیں نہ کہیں ترقی کا تصور موجود ہے۔ کہ دنیا بہتر ہو رہی ہے؟ جی، کہ علم جمع ہو رہا ہے، انسانیت آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک پر امید نظریہ ہے جو ہمیں روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ اور جدیدیت میں بھی نظر آتا ہے۔ اور عبرانیت اس کے برعکس سوچتی ہے؟ اکثر ہاں،
عبرانیت کا تاریخی نظریہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک سنہری دور سے شروع ہوئی اور اب اخلاقی زوال کی طرف گامزن ہے۔ اور وہ مستقبل میں کسی نجات دہندہ یا فیصلے کے دن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ بالکل، جب حساب کتاب ہوگا، ایک ترقی پر یقین رکھتا ہے، دوسرا حساب کتاب کی توقع کرتا ہے۔ اسی لیے جدیدیت کی طرف ایک کا رویہ پرجوش اور پر امید ہے، جبکہ دوسرے کا محتاط اور اکثر تنقیدی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایک طرف ہیلینائیت ہے، روشن، کھلی، تخلیقی اور شاید تھوڑی خطرناک حد تک آزاد، اور دوسری طرف عبرانیت، سنجیدہ، منظم، اخلاقی اور شاید تھوڑی تنگ نظر۔ مضمون خبردار کرتا ہے کہ جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ اچھا، ہیلینائیت کا کھلاپن اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ خود پرستی اور اخلاقی انتشار میں بدل سکتا ہے، جہاں ہر کوئی اپنی خواہش کا غلام بن جائے۔ اور عبرانیت کی سختی؟ اس کی سختی اگر تخیل سے خالی ہو جائے تو وہ جبر اور بے روحی میں بدل سکتی ہے، جہاں زندگی کے تمام رنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ مضمون کا آخری اور سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ دونوں دشمن نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جی بالکل۔ جیسے ایک کار کا ایکسلریٹر اور بریک، ایک رفتار دیتا ہے، دوسرا قابو۔ کامیاب سفر کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے، بالکل یہی بات ہے۔ تہذیب کو روشنی بھی چاہیے اور قانون بھی، وسعت بھی چاہیے اور گہرائی بھی، وجہ بھی چاہیے اور ضمیر بھی۔ صحیح۔ تہذیب کی پوری تاریخ دراصل ان دونوں کی کھینچا تانی کا نام ہے۔ نہ یہ سکون سے اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا ہے۔ حقیقی توازن تب پیدا ہوتا ہے جب روشنی قانون کی حدود کو تسلیم کر لے اور قانون روشنی اور تخلیق کے لیے جگہ بنائے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ یہ ہمیں تاریخ اور ثقافت کو اچھے اور برے کے خانوں میں بانٹنے سے روکتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ ہر طاقت کی ایک کمزوری بھی ہوتی ہے۔ اور یہ گفتگو ایک آخری سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ اگر یہ دو مزاج تہذیبوں کے اندر موجود ہیں تو کیا یہ ہر فرد کے اندر بھی موجود نہیں؟ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی تو وسعت، آزادی اور نئی چیزیں آزمانے کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں نظم و ضبط، ذمہ داری اور اخلاقی حدود کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ جی، تو ہم اپنی زندگیوں میں ان دونوں قوتوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں؟ شاید یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تہذیب کی شروعات پہیے سے ہوئی یا شاید آگ سے، لیکن ایک خیال اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ کون سا خیال؟ یہ کہ اصل انقلاب تب آیا جب انسان نے پتھر اٹھانے کے بجائے الفاظ کا استعمال شروع کیا۔ یہ صرف کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ فیصلہ کن موڑ تھا جہاں بروٹ فورس کی جگہ سمبولک پاور نے لے لی۔ یعنی طاقت کی تعریف ہی بدل گئی۔ بالکل۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تشدد ختم تو نہیں ہوا، لیکن اسے ایک نظام مل گیا۔ زبان نے طاقت کو قابو میں کر لیا۔ اب لڑائی صرف جسمانی نہیں رہی، بلکہ بیانیے کی، یعنی نیریٹو کی جنگ بن گئی۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے والے ہیں کہ زبان صرف بات چیت کا ایک آلہ نہیں، بلکہ یہ تہذیبوں کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہے، ان کی روح، ان کا ڈی این اے ہے۔ اور ہماری گفتگو کی بنیاد ورڈ اینڈ ورلڈ، دی لنگوسٹک آرکیٹیکچر آف سویلائزیشن نامی کتاب کے کچھ اقتباسات پر ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے زبان کی گرامر، اس کی ساخت، خاص طور پر دو بڑی زبانوں کے خاندانوں یعنی ہند یورپی اور سامی کے فرق نے میں صرف ہمارے سوچنے کا انداز بدلا، بلکہ ہمارے فلسفے، ہمارے خداؤں کے تصورات اور علم کی تعریف تک کو تشکیل دے دیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہماری تہذیب کی تقدیر اس کی گرامر میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی؟ آئیے اس پر گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو اس خیال کو کھولتے ہیں کہ الفاظ نے پتھروں کی جگہ لے لیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زبان تہذیب کی محافظ یا امین ہے، تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا مرکز جسمانی غلبے سے ہٹ کر علامتی مہارت پر آ گیا۔ یعنی جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے، وہ یادداشت کو کنٹرول کرتا ہے، وہ قانون بناتا ہے، وہ شناخت متعین کرتا ہے، اور وہ جواز فراہم کرتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور پھر تحریر نے تو اس طاقت کو جیسے پر لگا دیے،
ہے نا؟ اب آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے وہاں موجود ہونا بھی ضروری نہیں رہا۔ بالکل، آپ کا لکھا ہوا لفظ آپ کی غیر موجودگی میں بھی طاقت رکھتا ہے۔ تحریر نے اس طاقت کو وقت اور جگہ کی قید سے آزاد کر دیا۔ تو تہذیبیں صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بنتی؟ نہیں، وہ گرامر، استعاروں اور کہانیوں کی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہیں۔ زبان اجتماعی تجربے کا ایک زندہ آرکائیو بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے کہانی واقعی دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دنیا میں زبانوں کے 2 بڑے خاندان ہیں، ہند یورپی اور سامی، اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، اور یہ صرف الفاظ کا فرق نہیں ہے، یہ فرق بہت گہرا اور بنیادی ہے۔ کیسے؟ ہند یورپی زبانیں جیسے سنسکرت، یونانی، لاطینی اور آج کی انگریزی اپنی ساخت میں بہت لچکدار ہیں۔ وہ کھلونوں کے لیگو بلاکس کی طرح ہیں۔ لیگو بلاکس؟ اچھا۔ جی، آپ پرانے حصوں کو جوڑ کر بالکل نئے الفاظ اور تصورات بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے ان میں تجریدی یعنی ایبسٹریکٹ سوچ پروان چڑھی، جیسے فلسفہ، سائنس، ایسی چیزیں؟ بالکل درست۔ ان زبانوں کی ساخت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں جو موجود نہیں ہیں، جن کا کوئی مادی وجود نہیں۔ آپ آزادی، انصاف، شعور جیسے پیچیدہ تصورات بنا سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک طرح کا تخلیقی میدان ہے، لیکن اس کا متبادل کیا ہے؟ سامی زبانیں جیسے عربی اور عبرانی، وہ اس سے کیسے مختلف ہیں؟ وہ کم اختراعی نہیں، بلکہ ان کی ذہانت ایک مختلف انداز کی ہے۔ وہ ایک شاندار روٹ اور پیٹرن یعنی مادے اور وزن کے نظام پر کام کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں عام طور پر 3 حروف پر مشتمل ایک مادہ ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی عربی سے آئے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ک ت ب۔ بہترین مثال، ک ت ب کا مادہ لکھنے سے متعلق ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ اسی ایک مادے سے آپ بناتے ہیں کتاب، کاتب، مکتب، مکتوب، کتب خانہ، کتبہ، یعنی جدت ایک پہلے سے طے شدہ منظم ڈھانچے کے اندر ہوتی ہے۔ واہ، یہ تو حیران کن ہے، ایک خاص نظم و نسق کے اندر جدت۔ بالکل، یہ ساخت زبان کو ایک خاص منطق، ایک اخلاقی وزن اور گہرائی عطا کرتی ہے، اور جیسا کہ ماخوذ دلیل دیتا ہے، یہ صرف ایک تکنیکی فرق نہیں ہے، یہ 2 بالکل مختلف تہذیبی مزاجوں کی عکاسی ہے۔ ایک طرف لچک اور تجریدیت، دوسری طرف ساخت اور اخلاقیات۔ جی، تو یہ فرق صرف زبان تک محدود نہیں رہا، اس نے عالمی نظریات کو بھی جنم دیا۔ متن میں یونانیت یعنی ہیلینزم اور عبرانیت یعنی ہیبرائزم کا تقابل کیا گیا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک کو جاننے والی تہذیب کہا گیا ہے اور دوسری کو کرنے والی۔ جاننا بمقابلہ کرنا۔ جی، یونانی روایت جو ہند یورپی ورثے سے ہے، وہ علم، نظریہ اور ظاہری شکل یعنی کیا دکھائی دیتا ہے کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ افلاطون کے لیے سب سے بڑا سچ ایک آئیڈیا ہے جسے صرف ذہن کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں علم کی اپنی ایک قدر ہے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ زور جاننے پر ہے۔ اور عبرانی روایت؟ اس نظریے میں علم اس وقت تک بے معنی اور نامکمل ہے جب تک وہ آپ کے عمل میں نہ ڈھل جائے۔ اچھا۔ یہاں خدا کا حکم جاننا نہیں بلکہ سننا اور ماننا ہے، زور کرنے پر ہے۔ اور یہ فرق ان کی گرامر میں بھی نظر آتا ہے؟ یہ کیسے؟ ہند یورپی زبانیں ہونے یعنی ٹو بی اور کرنے یعنی ٹو ڈو کے افعال میں واضح فرق کرتی ہیں۔ میں ہوں اور میں کچھ کرتی ہوں، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ جبکہ سامی زبانوں میں اکثر یہ تصورات آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ وہاں عمل ہی آپ کا وجود ہے۔ یہ جاننا اور کرنا، نظریہ اور عمل کا فرق تو بہت واضح ہے، لیکن ماخذ اس کو ایک اور دلچسپ خیال سے جوڑتا ہے: چرواہوں اور کسانوں کے عالمی نظریات کا فرق۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ماخذ کے مطابق ابتدائی ہند یورپی لوگ زیادہ تر پیسٹرل یعنی گلابان تھے۔ چرواہے؟ جی، چرواہے۔ ان کی زندگی حرکت، تنظیم، ریوڑ کو قابو میں رکھنے اور درجہ بندی پر مبنی تھی۔ وہ فطرت کو تخلیق نہیں کرتے تھے بلکہ اسے منظم کرتے تھے۔ تو ان کے دیوتا بھی اسی مزاج کے ہوں گے، جنگجو، منظم کرنے والے، آسمان پر رہنے والے؟ جی ہاں، ان کے دیوتا اکثر مرد، جنگجو اور ایک ہائرارکی یعنی درجہ بندی میں ہوتے تھے، جیسے اولمپس کے دیوتا، اور ان کی علامتیں بھی طاقت اور غلبے کی عکاسی کرتی تھیں: بھیڑیا، گھوڑا،
عقاب۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جن علاقوں میں یہ آئے اور جن پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا وہ اکثر زرعی معاشروں سے تھے۔ بالکل، اور زراعت اپنی فطرت میں ہی نسوانی علامتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کسان کی زندگی زمین، بیج، پانی، افزائش اور پرورش کے گرد گھومتی ہے۔ تو ان کی علامتیں کیا تھیں؟ پہیا، پہیا جو زندگی کے چکر کی علامت ہے، نہر، کھیت، کوکھ یعنی یونی اور چھاتی، درخت، دودھ، فصل، یہ سب نسوانی استارے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ درگا، کالی، ڈیمیٹر اور وینس جیسی طاقتور دیویاں ہند یورپی لوگوں کی اپنی ایجاد نہیں تھیں۔ بالکل، بلکہ انہوں نے ان زرعی تہذیبوں سے انہیں جذب کیا تھا جن پر وہ غالب آئے۔ یہ حصہ تو واقعی حیران کن ہے۔ ماخذ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہند یورپی تہذیب کو روشنی سے جنون کی حد تک لگاؤ ہے، اور یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں، اس کا ثبوت خود زبان کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، اور مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ سنسکرت میں صرف سورج کے لیے درجنوں الفاظ ہیں۔ درجنوں الفاظ۔ یونانی زبان میں لفظ دیوتا یعنی ڈیوس کا مطلب ہی چمکنے والا ہے۔ خود ان کے سب سے بڑے دیوتا زیوس کا نام لسانی طور پر دن کی روشنی سے جڑا ہے۔ اور فارسی میں بھی تو یہی ہے، روشن، خورشید، مہر، یہ سارے الفاظ روشنی، چمک اور سورج سے جڑے ہیں۔ بالکل، لاطینی زبان سے ہمارے پاس لیومینس، بریلینٹ اور سپلینڈڈ جیسے الفاظ آتے ہیں، اور یونانی زبان تو اس معاملے میں انتہا پر ہے۔ وہاں وہ تمام الفاظ جو پی ایچ یعنی فا سے شروع ہوتے ہیں، جیسے فنومینن، فوٹوز۔ جی، فنومینا، فوٹوز، فینٹیسی، ان سب کا تعلق دیکھنے اور ظاہر ہونے سے ہے۔ یہ تہذیب بنیادی طور پر ایک بصری یعنی ویژول تہذیب ہے، وہ دنیا کو دیکھ کر سمجھتی ہے۔ تو اب ہم معاملے کی گہرائی میں پہنچ رہے ہیں۔ اس دیکھنے والی سوچ نے ہمارے علم کے تصور کو کیسے متاثر کیا؟ یہیں پر سب سے حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے۔ دیکھنے کے لیے جو قدیم ترین ہند یورپی جڑ ہے، اسی ایک جڑ نے مغربی فلسفے اور ہندوستانی روحانیت دونوں کی بنیاد رکھی۔ ایک منٹ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی جڑ نے؟ جی، یونانی زبان میں یہی جڑ لفظ آئیڈیا یعنی آئیڈیا کی بنیاد بنتی ہے، جس کا مطلب ہے وہ جو دیکھا گیا۔ افلاطون سے لے کر آج تک کا سارا مغربی فلسفہ اسی ایک تصور پر کھڑا ہے، حقیقت بمقابلہ ظاہر۔ اچھا، یہاں تک کہ آج کے دور کے الفاظ ویڈیو اور ویژول بھی اسی نسل سے ہیں۔ علم وہ ہے جو دیکھا جا سکے۔ اور اب ناقابل یقین بات سنیں، سنسکرت میں وہی جڑ وید بن جاتی ہے۔ وید ہندو مت کی مقدس کتابیں؟ جی، ان کا لفظی مطلب ہے جو دیکھا گیا یا علم۔ ودیا یعنی علم کا لفظ بھی اسی سے ہے، اور جو عالم ہو اسے ویدیا کہا جاتا تھا۔ رکیے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مغربی فلسفے کا مرکزی تصور، افلاطون کا آئیڈیا اور ہندو مت کی سب سے مقدس کتابیں وید، دونوں کا ماخذ ایک ہی قدیم خیال ہے کہ علم اور دیکھنا ایک ہی چیز ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ تو زبان میں چھپا ہوا ایک تہذیبی فنگر پرنٹ ہے۔ واقعی۔ اور یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جب یہی جڑ جرمن زبانوں میں داخل ہوتی ہے تو وی کی آواز ڈبلیو میں بدل جاتی ہے، اور اس سے بنتے ہیں واچ، وائز اور وٹ۔ یعنی حکمت اور دانائی کا تعلق بھی دیکھنے اور مشاہدے سے ہے۔ یہ تو ایک ہی خیال کی پوری تاریخ ہے۔ اور لاطینی زبان نے تو اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بننے یعنی بیکمنگ کے عمل کو گرامر کا حصہ بنا دیا۔ اس نے اسسنٹ جیسا لاحقہ ایجاد کیا۔ کریسنٹ، بڑھتا ہوا چاند۔ جی، یا ایڈولسنٹ یعنی جوان ہوتا ہوا فرد۔ یہ زبان میں تبدیلی کے عمل کو براہ راست کوڈ کرنے کی ایک نایاب اور طاقتور صلاحیت ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تہذیبیں ہمیشہ الگ تھلگ تو نہیں رہیں، تاریخ تو ان کے ٹکراؤ اور ملاپ کی کہانی ہے۔ یہ دو مختلف دنیائیں آپس میں کیسے ملیں؟ یہاں ترجمے کا کردار کلیدی بن جاتا ہے، خاص طور پر بغداد کے بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم میں، جہاں یونانی فلسفے اور ہندوستانی سائنس کو عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ بالکل، اور ترجمہ صرف الفاظ کو منتقل نہیں کرتا، وہ خیالات کو دوبارہ تخلیق کرتا ہے۔ جب ارسطو کے یونانی تصورات کو عربی کے سامی ڈھانچے میں ڈھالا گیا تو نئے سوالات پیدا ہوئے۔
نئے فلسفیانہ مباحث نے جنم لیا۔ تو اس سے ایک نئی ترکیب پیدا ہوئی جس نے بعد میں یورپ کی نشاط و ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ ذرائع میں ایک عرب کہاوت کا بھی ذکر ہے جو تھوڑی متنازع ہے۔ پیغمبری شیم کو، بادشاہت یافس کو اور غلامی حام کو دی گئی۔ جی، اور اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی اخلاقی سچائی یا تقدیر کا لکھا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل تہذیبی کرداروں کا ایک تاریخی مشاہدہ ہے کہ تاریخ میں اکثر سامی تہذیبوں نے پیغمبر پیدا کیے، ہند یورپی تہذیبوں نے بادشاہ اور منتظم پیدا کیے، اور افریقی تہذیبوں نے محکومی دیکھی۔ اچھا، تو ہمیں اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کی تائید نہیں۔ یہ ایک تاریخی پیٹرن کو بیان کر رہا ہے، اسے جائز قرار نہیں دے رہا۔ بالکل، یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ کتاب ان پیٹرنز کا تجزیہ کر رہی ہے، ان کی حمایت نہیں کر رہی۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زبان صرف ایک آلہ نہیں، یہ ایک دنیا ہے۔ یہ ہماری سوچ کی حدود متعین کرتی ہے۔ جی، یہ طے کرتی ہے کہ کیا سوچا جا سکتا ہے، کیا تصور کیا جا سکتا ہے، اور کس چیز پر یقین کرنا ممکن ہے۔ ہم نے دو بڑے راستے دیکھے، ایک ہند یورپی دنیا کا جو بصری اور فلسفیانہ ہے، اور دوسرا سامی دنیا کا جو سماعتی یعنی آڈیٹری، منظم اور اخلاقی ہے۔ کوئی ایک دوسرے سے بڑھتر نہیں ہے، لیکن تاریخ تب بنتی ہے اور آگے بڑھتی ہے جب ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ سب سے بڑا انقلاب وہ تھا جب لفظ نے پتھر کی جگہ لے لی۔ جی، اور آج کی گفتگو سے ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے۔ ماخوذ کہتا ہے کہ جب جدید فلسفہ موجودگی کی مابعد الطبیعیات یعنی میٹافزکس آف پریزنس پر تنقید کرتا ہے، جس کا سادہ مطلب ہے مغرب کا صدیوں پرانا جنون کہ جو چیز فوری، ٹھوس اور دیکھنے کے قابل ہے وہی اصل حقیقت ہے۔ بالکل، تو جب جدید فلسفہ اس پر تنقید کرتا ہے تو وہ دراصل افلاطون یا کسی اور فلسفی پر نہیں، بلکہ ہزاروں سال پرانی ہند یورپی زبانوں کی گرامر میں چھپے اس بصری تعصب پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ہماری آج کی جدید دنیا میں ہمارے اپنے عقائد اور سچائیوں میں اور کون سے ایسے گہرے تصورات ہو سکتے ہیں جن کی جڑیں منطق یا استدلال میں نہیں بلکہ ان زبانوں کی گرامر میں ہوں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں۔ آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ اگر انسانیت کی رہنمائی کے لیے دو راستے ہوں، ایک عقل اور منطق کا اور دوسرا ایمان اور وحی کا، تو کون سا بہتر ہے؟ آج ہم تاریخ کے انہی دو عظیم دھاروں یونانیت اور عبرانیت کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ تہذیبیں جب اپنے عروج پر پہنچتی ہیں تو وہ اصل میں اپنے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ صرف کوئی اکیڈمک بحث نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ انسانیت کے لیے دو مختلف آپریٹنگ سسٹمز کی طرح ہیں، اور ان کو سمجھنے کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ وہ علم تک پہنچنے کے لیے کن حواس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک تہذیب کہتی ہے، بھائی جو میں دیکھ سکتا ہوں، ناپ سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں، بس وہی سچ ہے۔ یہ یونانیت ہے۔ دوسری کہتی ہے، نہیں، اصل حقیقت وہ ہے جو مجھے بتائی گئی ہے، جسے میں سنتا ہوں، یہ عبرانیت ہے۔ تو آج کی پوری گفتگو آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے آنکھ اور کان کی لڑائی کے بارے میں ہے۔ آنکھ اور کان کی لڑائی، واہ، یہ تو واقعی ایک دلچسپ فریم ورک ہے۔ تو آئیے اس آنکھ والی دنیا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یونانیت، جب ہم اس کا نام سنتی ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں فلسفہ آتا ہے، لیکن یہ صرف لائبریری میں بیٹھنے کی بات تو نہیں تھی، ہے نا؟ بالکل بھی نہیں، یہ ایک تہذیبی رویہ تھا، ایک اعتماد کہ انسانی عقل جو ہے وہ کائنات کے کسی بھی راز کا سامنا کر سکتی ہے اور اسے سمجھ بھی سکتی ہے۔ یہ ایک بہت انقلابی خیال تھا کہ ہمیں دنیا کو سمجھنے کے لیے دیوتاؤں کی کہانیوں کی ضرورت نہیں، ہم منطق سے، مشاہدے سے خود سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب ہم یونانی فلسفے کی بات کرتی ہیں تو تین نام تو فوراً ذہن میں آتے ہیں جنہوں نے سوچ کا پورا دائرہ ہی بدل دیا: سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ جی ہاں، اور وہ اس روایت کی کیوٹیاں ہیں، لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ صرف چند عظیم ذہنوں کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک مشترکہ ثقافتی منصوبہ بن گیا تھا، ایک یقین کہ سچائی تک ایک منظم تحقیق کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے،
اور اس سوچ کا اثر اتنا گہرا تھا کہ صدیوں بعد جرمنی میں کانٹ اور ہیگل جیسے مفکرین بھی اسی عقلی جستجو کو آگے بڑھا رہے تھے۔ وہ جغرافیائی طور پر یونانی نہیں تھے، لیکن فکری طور پر وہ اسی روایت کا حصہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو سوچنا اور فلسفہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس سے روزمرہ کا معاشرہ کیسے چلتا ہے؟ مطلب یہ ساری منطق صرف باتوں تک محدود تھی یا اس کا کوئی عملی استعمال بھی تھا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر یونانیت کا دوسرا بڑا ستون سامنے آتا ہے، ادارہ جاتی قانون، یعنی انسٹیٹیوشنل لا۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں تھا کہ اچھے انسان بنو، نہیں، یہ ایک پورا سسٹم تھا، معاشرے کو چلانے کی ایک ٹیکنالوجی تھی۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ معاشرے کے لیے ایک انجینئرنگ کا منصوبہ تھا۔ یعنی یہ صرف اخلاقی ہدایات نہیں تھیں بلکہ ایک پورا ڈھانچہ تھا۔ بالکل، اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں روم کے جسٹینن کے قانون میں ملتی ہے، یا اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو ہندوستان میں کوتلیہ کی ارتھ شاستر۔ یہ کتابیں صرف بادشاہ کو مشورہ نہیں دے رہی، یہ ریاست چلانے کا ایک بلو پرنٹ پیش کر رہی ہیں۔ ٹیکس کیسے جمع کرنا ہے، فوج کیسے منظم کرنی ہے، انصاف کیسے دینا ہے۔ مقصد ایک ایسا نظام بنانا تھا جو کسی ایک شخص کی ذہانت پر منحصر نہ ہو، بلکہ خود نظام اتنا مضبوط ہو کہ وہ چلتا رہے۔ تو پھر یہ عقل اور منطق ہمیں ان کے فن میں بھی نظر آنی چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ سب کچھ جڑا ہوا ہوگا، ترتیب، تناسب اور وہ چیزیں جو آنکھوں کو اچھی لگیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یونانیت جو ہے وہ ظاہری شکل و صورت کی تہذیب ہے، تناسب کی، حسن کی۔ ان کے لیے خوبصورتی کوئی حادثہ نہیں تھی، یہ ریاضی کا، ہندسے کا ایک اظہار تھی۔ ان کے مجسمے دیکھیں، انسانی جسم ایک مقدس جیومیٹری بن جاتا ہے، ہر پٹھا، ہر تناسب بہترین شکل میں۔ ان کا ڈرامہ، ان کی ایلیڈ یا مہابھارت جیسی رزمیہ داستانیں سب ایک منظم ساخت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور اولمپکس جیسے عوامی کھیل بھی تو اسی کی پیداوار ہیں، جہاں پوری ثقافت ایک مشترکہ تماشا بن جاتی ہے، ایک ایسی چیز جسے سب مل کر دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سب ہمیں واپس اسی مرکزی خیال پر لاتا ہے۔ علم کا بنیادی راستہ آنکھ ہے، دیکھنا، پرکھنا اور ظاہری شکل کو سمجھنا۔ اسی لیے شمسی کیلنڈر، روشنی کے تہوار اور ایتھنز اور نالندہ جیسے عظیم علمی مراکز، وہ سب اس تہذیب کی علامت ہیں۔ یہ ایک روشن، منظم اور عوامی دنیا ہے جسے آنکھوں سے دیکھا اور عقل سے ناپا جا سکتا ہے۔ تو یونانی دنیا کی تصویر تو واضح ہو رہی ہے، ایک روشن، منظم اور عوامی دنیا۔ لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک بالکل مختلف کائنات بھی تشکیل پا رہی تھی، ایک ایسی دنیا جو باہر نہیں بلکہ اندر کی طرف دیکھتی تھی اور جس کا انحصار دیکھنے پر نہیں، سننے پر تھا۔ آئیے اب اس عبرانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ جی، اگر یونانیت کا تاج فلسفہ تھا تو عبرانیت کا تاج نبوت یعنی پروفیسی تھی۔ یہاں تہذیب کی بنیاد انسانی قیاس آرائیوں پر نہیں تھی، بلکہ خدائی حکم، ایک عہد اور ایک گہری اخلاقی تبدیلی پر رکھی گئی تھی۔ اس سلسلے کی جو نمایاں شخصیات ہیں ان میں حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب شامل ہیں۔ اچھا، تو یہاں اختیار کا سرچشمہ ہی بدل گیا ہے۔ یونانیت میں اختیار انسانی عقل کے پاس ہے، لیکن یہاں یہ الہامی ہدایت سے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کا تصور بھی بہت مختلف ہوگا۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یونانی دیوتا بہت انسان جیسے تھے، وہ غلطیاں کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اور انہیں تصویروں اور مجسموں میں دکھایا جا سکتا تھا۔ عبرانی روایت کا خدا ماورا ہے، وہ نام اور شکل سے بالاتر ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے اس کا نام پوچھا تو جواب کیا ملا؟ میں وہ ہوں جو میں ہوں۔ یہ ایک طرح سے یہ کہنے کا طریقہ تھا کہ مجھے دنیا کی کسی چیز میں، کسی تصویر یا کسی تعریف میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو یہ صرف بت پرستی کی مخالفت نہیں تھی، یہ تو علم حاصل کرنے کے نظریے کی مخالفت تھی کہ سچائی تصویر میں نہیں بلکہ آواز میں ہے۔ یہ تو پورا ورلڈ ویو ہی الٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے علم کا بنیادی راستہ آنکھ سے ہٹ کر کان بن جاتا ہے۔ سننا، حکم ماننا، تلاوت کرنا۔ آپ ان کی مقدس کتابوں کو دیکھیں، تورات ہو، زبور، انجیل یا قرآن، ان میں اس نے کہا یا انہوں نے کہا ایک مستقل آہنگ کی طرح بار بار آتا ہے۔
لفظی ثبوت ہے، لفظی اختیار ہے اور لفظی عہد ہے۔ یہ عمل انگیز یا پرفارمیٹو زبان والا نقطہ جو ہمارے مواد میں ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ لفظ صرف چیزوں کو بیان نہیں کرتے بلکہ ان کو وجود میں لاتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ جیسے پیدائش کی کتاب میں خدا کہتا ہے روشنی ہو جا اور روشنی ہو جاتی ہے، لفظ نے صرف خواہش ظاہر نہیں کی، اس نے حقیقت تخلیق کی۔ یہی عبرانی روایت میں زبان کی طاقت ہے۔ جب کوئی نبی خدا کا پیغام سناتا ہے، جب دو لوگ عہد کرتے ہیں یا جب خدا کوئی حکم دیتا ہے، یہ سب الفاظ کے ذریعے حقیقت بدلنے کے عمل ہیں۔ یا عدالت میں قسم کھاتی ہوں تو ہم صرف معلومات نہیں دے رہے، ہم اپنے الفاظ سے ایک نئی حقیقت، ایک ذمہ داری پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہی پرفارمیٹو زبان ہے۔ جی، اور یہ صرف فکری سطح پر نہیں تھا۔ مخصوص اعمال جیسے ختنہ یا غذائی پابندیاں وہ اس عہد کو جسمانی اور سماجی حقیقت بناتی تھیں۔ یہ نظریے کو روزمرہ کی زندگی میں اتارنے کا ایک طریقہ تھا تاکہ وہ صرف ایک خیال نہ رہے بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جائے۔ ایک منٹ، جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو عبرانی قانون میں آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول ذہن میں آتا ہے، جو آج کے دور میں بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ کیا مواد اس بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ اس وقت کے لوگ اسے کیسے دیکھتے تھے؟ کیا یہ واقعی انصاف تھا یا صرف انتقام کو قابو کرنے کا ایک طریقہ؟ ہمارے ذرائع کے مطابق اس کا اصل مقصد ذاتی انتقام کے لامتناہی سلسلے کو روکنا تھا اور سماجی استحکام قائم کرنا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ انصاف جذبات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، اسے توازن کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ اگر ایک آنکھ کا نقصان ہوا ہے تو سزا بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ قانون کی سنجیدگی کی علامت تھی کہ اس تہذیب میں قانون بقا کا ذریعہ ہے، کوئی آرائشی چیز نہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو بہت واضح راستے نظر آ رہے ہیں، ایک دیکھنے اور سمجھنے کا، دوسرا سننے اور ماننے کا۔ لیکن تاریخ اتنی سیدھی تو نہیں ہوتی۔ ہمارے مواد میں ایک بہت بڑی پیچیدگی کا ذکر ہے، عیسائیت، جسے ایک ہائبرڈ کہا گیا ہے۔ یہ کیسے فٹ ہوتی ہے؟ عیسائیت اس تصویر کو بہت دلچسپ بنا دیتی ہے۔ اس کا آغاز تو مکمل طور پر یہودی ماحول میں ہوا، ایک یہودی پیغمبر، عبرانی صحیفے، ایک خدائی عہد کا تصور، لیکن اس نے نشوونما پائی یونانی رومی دنیا میں۔ تو اس کی جڑیں تو عبرانی ہیں، لیکن اس کی شاخیں یونانی فلسفے اور رومی انتظامی ثقافت کی ہوا میں پھیلیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل پیغام میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی۔ بہت بڑی تبدیلی یہ سینٹ پال کے کام میں سب سے واضح نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک مقامی تاریخی عبرانی پیغام کو، جو ایک مخصوص قوم اور وقت سے جڑا تھا، اسے آفاقی مابعدت طبیعیاتی زمروں میں ڈھالا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ سینٹ پال نے ایک مقامی کہانی کا سافٹ ویئر بدل دیا تاکہ وہ پوری رومی سلطنت کے آپریٹنگ سسٹم پر چل سکے۔ یسوع مسیح کا تاریخی واقعہ یونانی فلسفیانہ تصور سے جڑ گیا۔ تو عیسائیت نام سے تو عبرانی لگتی ہے، لیکن اپنی فکری ساخت میں اکثر یونانی محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک ہائبرڈ ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے مغربی تہذیب میں یہ دونوں دھاریں اتنے گڈمڑ ہو گئے ہیں، کیونکہ عیسائیت نے دونوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ تو جب ہم اس سب کا خلاصہ کرتی ہیں، ان تمام تفصیلات کو ایک طرف رکھتی ہیں، تو سب سے گہرا، سب سے بنیادی اختلاف کیا ہے ان دونوں عالمی نظریات میں؟ شاید سب سے گہرا اختلاف عقل کے کردار پر ہے۔ یونانیت کے نزدیک عقل خود مختار ہے، حاکم ہے، وہ ایک ایسی روشنی ہے جسے کسی بیرونی چراغ کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سچ اور جھوٹ کا پیمانہ ہے نا؟ بالکل، عبرانی روایت میں عقل ایک عظیم تحفہ ہے، لیکن وہ ایک مخلوق ہے، خالق نہیں۔ اسے اپنی حدود کا علم ہونا چاہیے، اسے ہدایت کی وحی کی ضرورت ہے۔ یہ حاکم نہیں بلکہ ایک اعلیٰ حقیقت کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہی بنیادی سوال ہے جو ان دونوں تہذیبوں کو الگ کرتا ہے۔ کیا عقل آقا ہے یا خادم؟ تو ہم یونانیت اور عبرانیت کو انسانی تاریخ میں ساتھ ساتھ بہنے والے دو عظیم دریاؤں کے طور پر سوچ سکتی ہیں۔ ایک دریا ظاہری شکل، فن، عوامی اداروں اور فلسفیانہ نظام کی توانائی سے بھرا ہے، یہ دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اور دوسرا دریا باطن، نبوت، اخلاقی سنجیدگی اور مقدس زبان کی توانائی رکھتا ہے، یہ دنیا کو گہرائی دیتا ہے۔ اور ہمارے ذرائع کا نچوڑ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اکیلے کافی نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اکیلے کافی نہیں؟ مطلب یہ کہ عبرانیت کے بغیر یونانیت کی چمک دمک ایک سرد اور بے معنی تجرید میں بدل سکتی ہے۔
اس کی آزادی بے راہ روی بن سکتی ہے، اس کی ترقی کھوکھلی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف یونانیت کے بغیر عبرانیت کی اخلاقی سنجیدگی وہ سختی، خوف اور دنیا بیزاری میں بدل سکتی ہے۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو مستقبل شاید ان میں سے کسی ایک کا نہیں بلکہ ان کے سنگم کا ہے، جہاں عقل ہمت کھوئے بغیر عاجزی سیکھے اور جہاں وجدان اور ایمان گہرائی کھوئے بغیر وضاحت اور روشنی سیکھیں۔ اور مواد کا آخری جملہ جو قرآن سے لیا گیا ہے وہ نہ صرف مذہبی ہے بلکہ گہرا تہذیبی بھی ہے۔ یقیناً مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی کہانی کا اختتام شاید علیحدگی پر نہیں بلکہ ایک عظیم ملاپ پر ہو سکتا ہے۔ یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال یہ ہے کہ ہماری اس جدید ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں اور ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں ان دو عظیم دریاؤں کا حقیقی سنگم کیسا نظر آئے گا؟ کیا ہم اپنی زندگی میں آنکھ اور کان، عقل اور وجدان کے درمیان ایک حسین توازن قائم کر سکتے ہیں؟